محترم جناب انوار احمد صاحب کی کتاب کے حوالے سے ہے، ان کی کتاب کی تقریب رونمائی، اور یہ لائبریری کمیٹی آف آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی نے منعقد کی ہے۔ آپ سب کی آمد کے شکریہ کے ساتھ ہم تقریب کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کریں گے۔ جناب محترم وقار قادری صاحب جو پیش امام بھی ہیں آرٹس کونسل کی مسجد کے اور ماشاءاللہ خوش الحان قاری بھی ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ والحمد لله رب العالمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ صدق الله العظيم۔ لہجہ اجیت میں آپ کو مستفید فرما رہے تھے تلاوت کلام پاک سے۔ لہجہ اجیت وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ میں جب تلاوت ہوتی ہے تو اس لہجے میں ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوب آپ نے پڑھا۔ میں وقاص احمد سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں
ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سواری، کھلا ہے سبھی کے۔ میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روضے کی جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے نہ یہ ہاتھ خالی، نہ وہ ہاتھ خالی، اور جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا، تو تفصیل سن لو، تھا نعتوں کا ایک ہار، اشکوں کے موتی، تھا نعتوں کا ایک ہار، اشکوں کے موتی، درودوں کا گجرا، سلاموں کی ڈالی، کھلا ہے سبھی کے لیے
سلسلہ تقریب کا یوں ہے کہ جو معزز مہمان اسٹیج پہ موجود ہیں اور ہمارے سارے مقررین بھی ہمارے سامنے ہیں، تو ہم سب سے پہلا کام، ایک تو تابعی بھائی اتنا خوبصورت سا بہت اچھا سا کیک لے کر آئے ہیں اس تقریب رونمائی کے لیے، اور یہ شیلڈ بھی موجود ہے۔ تو تابعی بھائی کا حکم تھا کہ یہ کیک کٹنگ سیریمنی جو ہے، یعنی کشید کیک پہلے کر لیا جائے، تو ہم اس کو کشید کرتے ہیں اور پھر لوگوں تک پہنچائیں گے بھی، اور اس کے ساتھ ہی ہم رونمائی کی تقریب کریں گے جس میں تمام مہمانان کتاب ہاتھ میں لے کے کھڑے ہوں گے اور ایک فوٹو بن جائے گا۔ اس طرح سے رونمائی کے حقوق سے ہماری آرٹس کونسل کی جوش مری آبادی لائبریری کی سیکرٹری متمم، اور یہاں انہیں کسی اور تقریب میں بھی جانا ہے، لیکن ہماری اور انوار صاحب کی محبت اور کتاب سے ان کی دلچسپی اور محبت ہے کہ یہاں تشریف رکھتی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ ان سب کو تالیاں بجا کے فاطمہ حسن صاحبہ کو خوش آمدید کریں۔ انہوں نے درخواست کی تھی کہ میں کیونکہ جانا ہے لہذا میں اسٹیج پر نہیں بیٹھوں گی، ہمارے کوارڈینیٹر طاہر آغائی صاحب نے بھی کسی ایک تقریب میں جانا ہے، تو لہذا ان کی جو فرمائش تھی وہ پہلے پوری کر دی گئی۔ ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے دوستوں کی فرمائشیں پوری کریں، لیکن آپ کی جگہ جو ہمارے دوسرے کوارڈینیٹر ہیں اکرم صاحب، وہ تشریف رکھیں گے اسٹیج پہ۔ خواتین و حضرات، لائبریری کمیٹی آرٹس کونسل پاکستان گزشتہ 2 سال سے بھی میری ذمہ داری ہے، اور میرے پاس ایک اور دوسری کمیٹی بھی ہے، آرٹسٹ لائجن کمیٹی۔ دونوں کمیٹیوں کے مقاصد آرٹ، کلچر، ادب، فنون، ثقافت کی ترقی اور آرٹسٹوں کی فلاح، ان تمام کاموں کی ذمہ داری مجھے احمد شاہ صاحب نے سپرد کی۔ اب میں نے کس طرح کیا کیا یہ تو آپ جانتے ہوں گے، آپ ہمارے پروگرام دیکھتے رہتے ہیں، لیکن آج کے پروگرام کی وجہ کرنے کی صرف انوار صاحب کی محبت نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی کتاب جس کو ابھی تک میں نے سرسری طور سے دیکھا ہے۔ میں نے اتنی سلیس، اتنی عام فہم اور اتنی براہ راست لکھی ہوئی گفتگو اور براہ راست لکھی ہوئی تحریر بہت کم خاکوں اور باتوں میں دیکھی ہیں جو مصنفین لکھتے ہیں۔ انوار صاحب تہذیب کے اعتبار سے ہندوستان کے تہذیب و تمدن کے ایک بڑے مرکز لکھنؤ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے خاندان نے لکھنؤ سے مختلف جگہوں پہ ہجرت کی، اور ان خوفناک اداروں سے بھی ان کے بزرگوں کا تعلق رہا، جس سے ہوتا ہے کہ ایک کہانی ہے جو انوار صاحب کی پیدائش سے لے کے مختلف جگہوں پر ملازمتیں سعودی عرب میں اور مغربی ممالک میں مختلف ان کے کام کرنے کی ساری کہانی ہم تک پہنچتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ان بزرگوں نے انہیں تہذیب و تمدن کی جو راہیں دکھائی ہیں، اتنی سلیس، اتنی شستہ اور اتنی سچائیوں کے ساتھ انہوں نے تحریر کی ہے کہ اس میں خاکوں کی بجائے مجھے ایک کہانی کار کی زیادہ کوشش نظر آتی ہے۔ اس کے لیے میں انوار صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کتاب کا دوسرا حصہ جو انہوں نے بذات خود تو نہیں کیا، لیکن میں اپنی آسانی کے لیے اس کو تقسیم اس لیے کرتا ہوں کہ انوار صاحب کی تحریروں سے
میں تھوڑی بہت انگریزی جانتا ہوں، تو ڈان میں ان کے مضامین، ان کے کالمس میں پڑھتا تھا اور سوچتا تھا کہ یہ شخص اردو میں کیوں نہیں لکھتا. تو اس کتاب کے ذریعے مجھے پتہ چلا کہ اقبال صاحب اپنے کمپیوٹر پر انگریزی میں خوب لکھتے تھے. کسی نے ان کو کہا کہ جی آپ یہ رومن میں لکھتے ہیں تو اس کو کچھ آپ تبدیل نہیں کر سکتے. ان کی فرمائش پر انہوں نے اردو ڈاؤن لوڈ کی کی بورڈ، اور اس کے بعد کتاب گواہ ہے کہ 300 سے زیادہ مضامین انہوں نے اردو میں لکھے، چھپے اور مقبول ہوئے. کیونکہ میں نے سرسری طور سے اسے پڑھا ہے تو اس کی بہت ساری خصوصیات، یہاں اقبال بھائی بیٹھے ہیں، گلبانو بیٹھی ہیں، شبنم صاحبہ بیٹھی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ناشر بیٹھے ہوئے ہیں اس کتاب کے، اور ایک میرے دوست، بہت محترم دوست جن کا میرا 40 سال سے زیادہ کا ساتھ ہے، زوال تعلیم سے لے کے ٹیلی ویژن تک، وہ آج کی محفل کے صدر بھی ہیں، اور میرے لیے بہت ہی عزیز اور مجھے خوش قسمتی ہے کہ عقیل عباس جعفری نے مجھے ایمرجنسی میں صدر فراہم کیا، اور ان کے اس صدارتی کیا کہنا چاہیے تعاون کا میں شکر گزار ہوں کہ اس محفل کی صدارت ہمارے بہت محترم ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب نے کرنی تھی. لیکن اتفاق سے اب اس کی وجوہات تو مجھے نہیں پتا کہ یہ کس کی وجہ سے ہوا، لیکن ان کی اہلیہ محترمہ جو ہیں وہ گھر میں گر گئی، ان کو فریکچر ہوا، اور ظاہر ہے جب بیوی کو فریکچر ہو تو اس کی زبان تو چلتی رہتی لیکن ہاتھ پیر نہیں چلتے. تو ڈاکٹر صاحب جو ہے ان کی تیمارداری میں مصروف تھے. میرے اس ہفتے 3 پروگرام ہونے تھے. پہلا پروگرام جو ہے وہ ہم کل کر چکے، شبیر عادل صاحب کے ادارہ علم دوست کے ایوارڈ سیریمنی کا. دوسرا پروگرام آج ہو رہا ہے، اور تیسرا پروگرام جس کے کوآرڈینیٹر اور ہمارے دوست ڈاکٹر شبیر حسین ہے میرے ساتھ، وفا کانپوری صاحب کی کلیات کی رونمائی ہوگی، جس میں افتخار عارف صاحب اور دوسرے حمایتین، نیئر سوز صاحب کی صدارت میں وہ اجلاس ہوگا. اس وقت کے اس اجلاس میں آپ لوگوں نے جس طرح بھرپور شرکت کی ہے، اور جو یہاں مقررین بیٹھے ہیں، گلبانو صاحبہ، عقیل عباس صاحب، ہمارے انوار صاحب، اقبال رحمان صاحب، شبنم صاحبہ، ہماری آرٹس کونسل کی لائبریری کمیٹی کی میری وائس چیئر پرسن، معروف شاعرہ، ادیبہ، اور ہمارے لیے بہت محترم ریحانہ روحی صاحبہ، ان سب کا استقبال آپ سب نے بھرپور تالیوں میں کرنا ہے. ہاتھوں کو ذرا زور سے تھپکائیں تو پتہ چلے کہ آپ ان سے آنے سے خوش ہیں. مجھے ایک زمانے میں کہتے تھے، کیونکہ آصف انصاری یہاں بیٹھے ہیں، فرحت اللہ صاحب بیٹھے ہیں، اور بھابھی صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، انوار صاحب کی بیگم، تو اور بہت سے معزز مہمان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے زبیر صاحب بیٹھے ہیں، اکرام صاحب بیٹھے ہیں. اگر میں تذکرہ، طلعت بھائی نظر آ رہے ہیں مجھے، اگر میں تذکرہ کرنے جاؤں تو یہاں کوئی ایسا نہیں ہے، ایک آدھ دو کے علاوہ جاوید چاک بیٹھے ہیں، حسانی صاحب بیٹھے ہیں. ان سب کا اگر نام بنام تذکرہ کرنا چاہوں تو ان لوگوں میں خصوصیات اور صلاحیتیں اتنی ہیں کہ آج کی یہ تقریب رہ جائے گی. لہذا میں ان سب کا ذکر کرنے کی بجائے یہ چاہوں گا کہ آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں، انوار صاحب کو مبارکباد دوں. خاکیں اور باتیں، کچھ خاکیں اور کچھ باتیں، بہت دلچسپ اور بہت عمدہ کتاب ہے، یہاں موجود ہے. جو صاحبان اس سے استفادہ کرنا چاہیں، اب تک ہم اسے والنٹیرلی انوار صاحب دیتے رہے، ہم خاموش رہے، لیکن کسی نے اگر کتاب چھپوائی ہو تو اس کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کے پر جو خرچ آیا ہے اس میں سے کچھ حصہ آپ ادا کریں. یہاں آپ نقد خرید سکتے ہیں، ادھار کسی نے خریدنا ہو تو وہ انوار صاحب کی ذمہ داری ہوگی. آپ لوگوں کا بے حد شکریہ. معراج جامی صاحب سے کہ ذرا مائک پہ تشریف لائیں. معراج جامی صاحب
बज़्म तहरीक अदब पाकिस्तान के रूह रवा है। इसको जब मैं मुख्तसर करता हूँ तो बज़्म का बे, तहरीक का ते और अदब का अलिफ, उसके बाद पाकिस्तान, तो ये बनता है बता पाकिस्तान। तो अब ये बताइए मेरा जावेद साहब की किताब क्यों इन्होंने छापी। गिरामी और हाज़िर महफिल, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बतौर नाशिर मौजूद किया गया है, मगर इस किताब के अलावा भी अनवार साहब से ताल्लुक़ है। तो जब मैं एक किताब की रुनमाई के लिए जब मुझे मौजूद किया गया तो मैंने कहा एक छोटी सी तकरीर लिख लूँ, बल्कि तहरीर लिख लूँ, और उसमें मैंने इनकी किताब में जो अभी लतीफ़ साहब ने बताया कि कुछ और कई खाके हैं लोगों के ऊपर, मैंने एक फ़र्ज को चुना है और वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। बिलाखिर अनवार अहमद साहबी किताब बन गए। अनवार साहब की किताब कुछ खाके कुछ बातें में 15 मज़ामीन तो उनके ख़ानदान के लोगों पर लिखे हुए खाका नुमा हैं, और बाकी सब मुतफ़र्रिक़ात में आते हैं जिनमें समाजी, सियासी और माशरती मज़ामीन हैं। मगर इस किताब की शान नुज़ूल उनके वालिद और वालदा की मरून मिन्नत है। अल्लाह तबारक ताला की एक ऐसी प्यारी हस्ती माँ है कि इस रब क़दीर ने अपनी जन्नत माँ के कदमों तले रख दी है। ये और बात है कि औलाद को ये जन्नत माँ के कदमों के नीचे से मिलती तो है, मगर माँ के कदमों के नीचे से चप्पलें खाने के बाद। माँ का दर्जा अगरचे सबसे अव्वल है, मगर इससे कुछ कम बाप का दर्जा भी नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में आपका ज़हूर उसके सबब से है। इसलिए माँ और बाप का दर्जा एक तरह से मसावी है, और औलाद को हुक्म दिया गया है कि अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक से पेश आए। बनी इसराइल की सूरत 23 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि एहसाना, और आपके रब ने फैसला फरमा दिया है कि तुम खुदा के सिवा किसी की बंदगी ना करो और वालिदैन के साथ नेक सलूक करो। एक ज़माने से बसों वैगनों पर ये जुमला कसरत से लिखा हुआ नजर आता है कि माँ की दुआ जन्नत की हवा। इसकी सदाकत में कोई हर्फ नहीं। मैं जब भी पढ़ता तो सोचता कि आखिर अपनी औलाद को पालने में बाप की भी तो कम कुर्बानियाँ नहीं हैं। अपनी औलाद की खातिर सख्त मेहनत और मुशक्क़त भी करता है और उनकी हर ज़रूरत और आराम का ख्याल रखता है। क्या कोई ऐसा जुमला हो सकता है कि इससे बाप की अज़मत भी बयान हो जाए कि रब करीम की जानिब से एक जुमला अता हुआ कि बाप का साया हर सुख पाया। अनवार साहब ने अपनी किताब में सबसे पहले अपने वालिद गिरामी का जिक्र किया है कि उनको दुनिया में लाने का पहला दीना यही है। अनवार साहब को अपने वालिद से कितनी मोहब्बत थी उसका अंदाज़ा अपने वालिद के जिक्र में एक इक़्तिबास से लगाइए। कहते हैं कि सन 65 में अब्बा की पोस्टिंग कनाडा कर दी गई, जो उन्होंने बावजूद कबूल नहीं की और पाकिस्तान ही में रहने को तरजीह दी, और कब्ल वक्त रिटायरमेंट ले ली, और जो रकम मिली उससे कारोबार करने का इरादा किया, लेकिन बुरी तरह नाकाम हुए और काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। मरूम बड़े फराग दिल और शाह से कभी बचत का नहीं सोचते, जितना मिलता सब जल्द अज जल्द खर्च करते थे और मुतमईन रहते। पोते पोतियों और बच्चों से बहुत प्यार करते, अपने पास गुब्बारों, चॉकलेट और टॉफ़ियों का ज़ख़ीरा रखते और बच्चों को बांट कर खुश होते। कुछ अर्से बाद मैंने महसूस किया कि उनके ज़ख़ीरे में कमी आती जा रही है और अब उनका हाथ भी इतना खुला ना रहा। वजह मैं समझ गया था। एक दिन मैं इनको बताए बगैर अपने साथ बैंक ले गया और अपना सारा अकाउंट उनके नाम ट्रांसफ़र कर दिया, जिस पर पहले तो वो हैरान हुए और फिर नाराज़ कि तुम ये क्या कर रहे हो। मैंने जवाब दिया, ये सब मेरा नहीं आप ही का तो है। और मैंने देखा कि उनकी आंखों में शफ़क़त और फ़ख्र दोनों साथ साथ थे। मेरे लिए इससे बड़ी और क्या सादत होती कि उस रोज़ मुझे अपना खुद ही अमल बहुत अच्छा लगा, और आज जब मेरे यही बच्चे सब कुछ मेरे साथ ऐसे ही करते हैं तो लगता है कि जैसे कोई पुरानी फिल्म का रीमेक। बाप की अज़मत का एक वाक़या अदबुल मुफर्रद में भी ये है कि हज़रत अबू हुरैरा ने एक बार दो आदमी को देखा, एक से पूछा ये दूसरे तुम्हारे कौन हैं? उसने कहा ये मेरे वालिद हैं। आपने फरमाया देखो ना इनका कभी नाम लेना
और न कभी इनके आगे चलना और न कभी इनसे पहले बैठना। ऐसा नहीं कि अनवार साहब के दीगर चार भाई अपने वालिद की इज्जत में कोई कमी करते थे। बात सिर्फ इतनी है कि औलाद में किसी एक का झुकाव माँ की तरफ और दूसरे बच्चे का झुकाव बाप की तरफ कुदरती तौर पर होता है। अनवार साहब के भाई भी अपने वालिदैन से इतनी ही मोहब्बत करते थे जितनी अनवार साहब, मगर अनवार साहब के हिस्से में बाप का प्यार और उनका एहतराम कुछ ज़्यादा आया। उनके दीगर भाई अपने वालिद से कभी कभी शिकायत करते थे कि आप अनवार को ज़्यादा चाहते हैं। इस पर उनके वालिद क्या कहते, ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए। मैं भाइयों में सबसे छोटा और बकौल उन सबके लाडला था। एक रोज़ बड़े भाई ने शिकायत की कि उनको अब्बा कम चाहते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, मियाँ जब आपकी औलाद होगी तो पूछेंगे कि आप किसे ज़्यादा चाहते हैं। और ये भी कहा कि आपने ये तो देख लिया कि मैं छोटे को ज़्यादा करीब रखता हूँ, लेकिन कभी आपने वो रातें नहीं देखी जब मैं सजदे में आप सबके लिए दुआएं करता हूँ। मैं वालिद के मुतालिक कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि माँ की अज़मत के अलावा मुझे बाप की मोहब्बत भी कम अजीज नहीं है। अगर बाप अपनी औलाद की परवरिश से गाफिल हो जाए तो फिर औलाद सड़क पर पूरा कटकट चलने के अलावा और किस तरह जिंदा रह सकती है। और वालिद का जिक्र इसी भी कर रहा हूँ कि दीगर मुकर्रिरीन अनवार साहब की लिखी दीगर तहरीरों की बात करेंगे, लिहाजा मैंने अपना पसंदीदा उन्वान चुन लिया। अनवार साहब अपने वालिद के मुतालिक मज़ीद लिखते हैं, डॉक्टर साहब ने मायने के बाद मजाकन कहा कि उनका दिल कभी कभी धड़कना भूल जाता है और उन्हें हार्ट स्पेशलिस्ट से राय लेने को कहा। बड़े भाई ने प्रोफेसर शरीफ से कार्डियोवैस्कुलर में वक्त लिया। प्रोफेसर शरीफ ने फ़ौरन पेस मेकर लगवाने की तजवीज़ दी। फौरी तौर पर बाहर से पेस मेकर मंगवा के लगाया गया और उसके बाद उनकी तबीयत अच्छी हो गई और वो मामूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो गए। वालिद मरहूम कभी कभी मजाकन कहते, मैं बायोनिक मैन हो गया हूँ। सन 86 के आखिर में अब्बा की तबीयत फिर से डाउन रहने लगी और खाने पीने से उनकी रग़बत भी कम हो गई। मैंने एक दिन कहा, अब्बा आप खाते क्यों नहीं? तो फरमाया, यार मेरा राशन ख़त्म हो गया। अनवार साहब ने अपने वालिद के सफ़र आखिर की रुदात को यूँ बयान की। सुबह 5:30 या 6 बजे अम्मा ने दरवाज़ा खटखटाया और कहा, तुम्हारे अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है। मैं फ़ौरन बाहर आया तो देखा कि बिस्तर पर टिक लगा के बैठे हैं, उनकी सांस तेज़ चल रही है। मैं समझा शायद सर्दी की वजह से ऐसा हो, लिहाजा मैंने काफ़ी बनाई और तश्तरी में डालकर अब्बा को पिलाने की कोशिश की, जो वो नहीं पी सके। उन्होंने मुझसे होम्योपैथी की एक दवा मांगी। मैंने वो दवा दी जिसे अब्बा ने बड़ी उजलत में खाई। कुछ देर बाद मुझसे कहा, बेटा मुझे लेटा दो। लेटते ही उन्होंने आंखें बंद की और फिर उनकी सांस आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी। मुझे कुछ मामले की संगीनी का एहसास हो गया था। मैंने फर्स्ट एड के तौर पर उनके सीने पर मसाज शुरू कर दिया, जिस पर उन्होंने आंखें खोल के मुझे देखा और फिर हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। हज़रात गिरामी, जैसा कि आप सब माँ की अज़मत से वाकिफ़ हैं, मगर बाप की अज़मत भी कुछ कम नहीं है। मैंने ख़ास तौर पर अनवार साहब के लिखे हुए इनके ख़ानदान के अफराद में वालिद मरहूम के ज़िक्र को बयान करने के लिए चुना है, क्योंकि हम आज जो कुछ हैं वो बाप ही की वजह से हैं। वैसे तो कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने और हदीस मुबारका में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ और बाप यानी वालिदैन का जिक्र किया है, क्योंकि एक फ़र्द की ज़िंदगी में इन दोनों का भरपूर किरदार है। अनवार साहब ने वालिद और वालिदा दोनों का जिक्र किया है। मैंने उनके वालिद के जिक्र को अहमियत दी है, मगर माँ के तज़किरे के बगैर ये तहरीर मुकम्मल और मेरी सुबतरू नहीं होती। अनवार साहब ने अपनी माँ पर लिखी हुई तहरीर में से एक छोटा इक़्तिबास, अनवार साहब की अपनी माँ पर लिखी हुई तहरीर से मैं एक छोटा सा इक़्तिबास बयान करके अपनी बात मुकम्मल करता हूँ, जिसमें अनवार साहब ने अपनी वालिदा के अदबी ज़ौक़ का जिक्र किया है। लिखते हैं, अम्मा शेर व शायरी और पढ़ने की बहुत शौकीन थी। अक्सर बड़े बरमहल शेर पढ़ देती। एक रोज़ जब मैं उनके करीब ही बैठा था कि मुझे हिचकियाँ आनी शुरू हो गई, तो फ़ौरन मुझ पर एक शेर चस्पा कर दिया। हिचकियाँ बन गई आज गले का फंदा, जाने किस वादा फरामोश को मैं याद आया। एक रात मैं देर से घर लौटा, हस्ब आदत पर उनके कमरे में गया और देर से आने की वजह बताने की कोशिश में बेरब्त हो गया तो फरमाती हैं, ना हम समझे ना आप आए कहीं से, पसीना पोछी अपनी जमीन से। और मुझे यूँ लगा कि जैसे उन्होंने मेरी चोरी पकड़ ली हो। हज़रत ये अब मैंने आज की सूरत हाल के मुताबिक ये लिख दिया है कि शादीशुदा मर्द की ज़िंदगी में एक ख्वाहिश ऐसी जन्म लेती है जो मरते दम तक नहीं जाती, और वो है दूल्हा बनने की ख्वाहिश। जो रोज़ कब अनवार साहब ने अपने सबसे छोटे बेटे उमर की शादी करके
अपने बच्चों के फ़र्ज से सबकदोश हुए, मगर उनके दिल में दूल्हा बनने की ख्वाहिश अभी तक जवान है। इसलिए उन्होंने अपने आखिरी बेटे की शादी के फ़ौरन बाद बकौल शख्स से अभी बेटे का सेहरा सर से नहीं उतरा कि उन्होंने भी अपने सर पर सेहरा सजा लिया है और आज की महफिल में दूल्हा बने हैं। ये किताब उनकी माँ की औलाद ही सही, मगर अनवार साहब बड़े ज़हीन और मामला फहम इंसान हैं। उन्हें पता था कि बेटे के सेहरे से पहले अगर अपने सर सेहरा सजा लिया तो हालात बहुत नाजुक हो सकते हैं। मगर शुक्र कीजिए कि अगर इसी सेहरे के साथ वो अपने घर खैरियत से रहें। कल आप फ़ोन करके उनकी खैरियत मालूम कर लीजिए। मलियाबादी लाइब्रेरी की मोहतरम आला और अंजुमन तरक्की उर्दू की हमारे साबिक सेक्रेटरी, हमारे अदब के सीनियर बहुत अहम नाम मोहतरमा फातिमा हसन, प्लीज़ तशरीफ़ लाएं और सदर साहिब किताब, स्टेज पर बैठे हुए सब मुक़र्रीन और बेहद फाजिल और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज की शाम बहुत खुशगवार है। इस ऐसी शाम से उठकर जाने का दिल तो नहीं चाहता, लेकिन एक और तकरीब यहाँ हो रही है जिसमें शिरकत ज़रूरी है। इसलिए मैंने ये कहा कि जो भी मैं मुख्तसर गुफ्तगू कर सकूँगी वो करके मैं रुख़्सत चाहूँगी। तो ये मैंने एक छोटी सी तहरीर जो मेरी है ये मैं पेश कर रही हूँ, बाकी कर्ज रही। खाका निगारी एक सिंफ है, अल्फाज में खाके बनाना उसी तरह है जैसे अल्फाज से रंगों का काम लेकर किसी शख्सियत की या किसी भी शय की तस्वीर कशी कर दी जाए, और जिस पर लिखा गया है उस खाकों पर जो लिखने वाले हैं खाके, उनमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं। और हमारे यहाँ खाका निगारी की सिंफ को इसीलिए मकबूलियत भी हासिल हुई है कि उर्दू में बहुत अच्छे खाके लिखे गए हैं, जिनमें आप सब जानते हैं कि मौलवी साहब, जिस सितारे का इन्होंने नाम लिया, मौलवी अब्दुल हक के चंद हम असर, और जिसमें आप सब ने उस माली का नामदेव माली का खाका पढ़ा होगा, उसको अमल कर दिया उन्होंने अपने खाकों से। इसी तरह हमने देखा कि शाहिद अहमद दहलवी हैं, अख्तर रायपुरी हैं, डॉक्टर असलम फरूखी हैं, और ये इस्मत चुगताई ने जो अपने भाई का खाका लिखा है दोज़खी। तो ये सब हमारे अदब का एक बहुत बड़ा सरमाया है और मास्टरपीस है। और अभी हमारे हाल में जावेद सिद्दीकी साहब इस वक्त कराची आए हुए हैं बॉम्बे से, उनकी 2 किताबें रोशनदान और निगार खाना लंगर खाना आई है खाकों की, और ये बहुत ही कमाल के खाके लिखते हैं। तो ये खाके निगारी का एक तसलसल है जो अदब में बरकरार है, और मुझे खुशी है कि अनवार अहमद साहब इस किताब के साथ इन खाका निगारों की सब में शामिल हुए हैं। अगरचे इस किताब में, जैसा कि अभी हमारे भाई इकबाल लतीफ़ ने बताया कि इसके 2 हिस्से हैं, लेकिन बहरहाल इसके जो खाके हैं वो हमेशा खाके जो हैं वो पढ़ने वालों को ज़्यादा अपील करते हैं, क्योंकि उसको पढ़ने में लुत्फ़ आता है और उसमें हम ज़िंदगी को देखते हैं, रवायात को देखते हैं, अखलाकियात को देखते हैं, वक्त को देखते हैं, उस शख्स को देखते हैं जिस पर वो लिखा जा रहा है। और इस किताब में जो खाके हैं, अभी आपने वालिद का जिक्र सुना, वालदा का भी जिक्र सुना, कई अजीज़ों का जिक्र है, बहुत से अजीज़ों का, दोस्तों का जिक्र है, लेकिन मुझे जो खाका सबसे अच्छा लगा और वो उसमें एक कहानी जैसी कैफियत भी है, वो अब्बन भाई का खाका है, जो मुकम्मल एक कहानी है, खाके से ज़्यादा वो एक अफसाना है जो मैंने बहुत तवज्जो से, और जिसने मुझे खुद को पढ़वा लिया। अच्छी तहरीर वही होती है कि जो खुद को पढ़वा लेती है। तमाम खाके निगारों में जिनका मैंने नाम लिया है, एक चीज़ मुझे मुश्तरक नज़र आती है, वो है इंसान दोस्ती और इंसानों से मोहब्बत। जब खाका निगार कोई खाका बना रहा होता है तो उसका जो बुनियादी रंग होता है वो उसकी अपनी ज़ात का होता है, और फिर उस रंगों में दीगर रंगों की आमेज़िश से वो खाका उभारता है।
تو وہ رنگ اگر خوش رنگ ہو تو خاکہ بھی خوش رنگ بنتا ہے، اور یہ خوش رنگی مجھے اچھے خاکہ نگاروں میں نظر آتی ہے، اور یہی خوش رنگی جو ہے، یہی بنیادی وصف مجھے ان خاکوں میں بھی نظر آیا کہ اقبال احمد صاحب خود بہت ایک اچھی اور بہت انسان دوست اور بہت روادار، محبت کرنے والی شخصیت ہیں، اور اس رنگ کو وہ نمایاں کرتے چلے گئے ہیں۔ جن کا خاکہ لکھا ان میں بھی خوش رنگی پیدا کی، لیکن جو بنیادی رنگ ان کا اپنا ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے، اور اس سے دوسرے رنگ اجاگر ہو رہے ہیں۔ ان میں جو میں نے کہا کہ جو خوش رنگی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہ رواداری ہے، وہ عصبیت سے پاک رویہ ہے، جس کو انہوں نے جگہ جگہ لکھا ہے۔ مثلاً وہ اگر پارٹیشن پہ بات کرتے ہیں، ہجرت پہ بات کرتے ہیں، جس سے ان کے اجداد گزرے اور یہ خود بھی گزرے، اور انہوں نے اس کی تکلیفیں سہی، اور ایک زمین پر آنا اور پھر نئے سرے سے بسنا، تو اس کو بھی انہوں نے رواداری کے ساتھ لکھا ہے۔ یہاں سے جانے والوں کا بھی ذکر کیا ہے، جب یہ اپنے آبائی گھر میں جاتے ہیں اور وہاں جس طرح سے وہ پیش آتے ہیں، اس رواداری کو بھی انہوں نے تحریر کیا ہے۔ اسی طرح عقیدے کا احترام انہوں نے کمال کا کیا ہے۔ مثلا یہ لکھتے ہیں کہ ان کے والد جو تھے وہ کٹر وہابی تھے، مگر ان کی وہ بولی بہن جو ہیں وہ شیعہ تھی۔ تو یہ رشتہ جو ہے دونوں نے جس طرح نبھایا ہے، اس کا جو مشاہدہ انہوں نے خود کیا ہے، وہ اس کو بہت سنبھال کر اور بڑی خوبصورتی سے لکھ گئے ہیں۔ ایسی باتیں لکھنا بڑا مشکل کام ہے کہ یہ آگ اور پانی کا امتزاج ہے، اور اس سے بھی ایک رنگ خاکے کا پیدا کر رہے ہیں اور بہت خوبصورتی سے پیش کر رہے ہیں، اور دل چاہتا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ رواداریاں ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں جاری رہے۔ اسی طرح انہوں نے جیسے عزاداری کی تاریخ امیر تیمور سے شروع کی ہے، اس کو بھی انہوں نے لکھتے ہوئے بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ ایک ایسا انسان نظر آتا ہے جس کا عصبیت سے دور دور کا پالا نہیں ہے، جو خالص دانشورانہ ذہن رکھتا ہے، کیونکہ دانشور جو ہے وہ جو کچھ دیکھتا ہے وہ ایک اعلیٰ مقام سے دیکھتا ہے، ان سب چھوٹی چھوٹی کمزوریوں سے اعلیٰ و عرفہ ہو کر دیکھتا ہے اور اسے تحریر کرتا ہے، اور اس کی جو نگاہ ہوتی ہے وہ انسانیت کی نگاہ ہوتی ہے، محبت کی نگاہ ہوتی ہے، اور اس کے نظریں اور نگاہوں کے سامنے کوئی پردہ ایسا نہیں آتا جس میں آلودگی ہو، شفافیت نہ ہو۔ خاکہ نگاری میں یہ سارے رنگ پیدا کرنے میں یہ بہت کامیاب ہوئے ہیں، اور مجھے یہ لگا کہ یہ کتاب ایک تہذیب کا آئینہ ہے، جس پر ہم ایک عصر کا، ایک عہد کا عکس دیکھ رہے ہیں، جو وہ عکس جو رفتہ رفتہ معدوم ہو رہا ہے، اسے بچائے رکھنے کے لیے ان چیزوں کا، ان باتوں کا اعادہ کرنا ہوگا، انہیں لکھنا ہوگا، انہیں بتانا ہوگا، اور نئی نسلوں کو سمجھانا ہوگا کہ ہم کس روادار معاشرے سے، کس تہذیب و اخلاق اور اقدار سے گزر کر یہاں تک پہنچے ہیں، اور اگر یہاں اس پر حملہ ہو رہا ہے، اسے تہس نہس کیا جا رہا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں وہ علم ضروری ہے جو ہمیں ہمارے اجداد سے ورثے میں ملا ہے۔ میں آپ کو بہت مبارکباد دیتی ہوں اور اس کتاب کی تحریر پر تعریف توصیف کرتی ہوں۔ آپ نے انتہائی باریک بینی کے ساتھ کتاب کے حوالے سے اور اس موضوع کے حوالے سے، خاکہ نگاری کا جو یہ اس کی صنف ہے، اس کے حوالے سے آپ نے روشنی ڈالی۔ مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ اس وقت تمام نشستیں بھری ہوئی ہیں، اور میں لیاقت سے کہوں گا کہ اگر کچھ مہمان کھڑے ہوئے تو ان کے لیے مزید کرسیوں کا ذرا سا اہتمام کر دیجیے گا، کہ مناسب نہیں لگتا کہ کوئی مہمان تشریف لائے اور وہ باہر پیچھے کی جانب کھڑے رہے۔ یہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ اقبال لطیف صاحب کا کریڈٹ ہے، اس لیے نہیں کہ میرا ان سے کوئی رشتہ یا تعلق یا دوستی یا رشتہ داری ہے،
بلکہ اس لیے کہ یہ جو لائبریری کمیٹی کا جو کام ہے یہ بہت سے لوگ اس پہ ہاتھ نہیں ڈالتے کہ یہ بہت خشک کام ہے، اور یہ چند چیدہ لوگ جن کو دلچسپی ہوتی ہے وہی پروگرام میں آتے ہیں، گنتی کے 10-12 لوگ، 8, 15, 17 لوگ ہی بیٹھے رہتے تھے۔ لیکن اقبال بھائی کی یہ کمال ہے کہ انہوں نے جیسے آج بھی ہال بھر دیا، کل بھی بے تحاشا ہال بھرا ہوا تھا، اور جتنے بھی پروگرام انہوں نے کیے ہیں لائبریری کمیٹی کے اور ایون آرٹسٹ لیجنڈ کمیٹی کے، وہ بھی انہوں نے پورا ہال بھر دیا تھا۔ تو اقبال بھائی آپ کے لیے بہت ساری تعریفیں بجوا لوں، آپ کو بہت نوازش کہ آپ نے لوگوں کو یہ مواقع فراہم کیے کہ وہ علمی ادبی باتوں میں چند ہمیں مل بیٹھیں اور اچھی باتیں سنیں۔ یہ پھولوں کی محفل ہے تو پھولوں کا ذکر اس حوالے سے بھی بہت اہم ہے کہ ہماری جو اگلی مقررہ ہے وہ خود ہی گل ہے، بہت علمی ادبی شخصیت ہے، بہت نامی گرامی نام بھی ہے، اور سوشل میڈیا یا سماجی جو میڈیا ہے اس میں بھی ہے، اور لکھنے لکھانے کے حوالے سے ناول نگار بھی ہیں۔ تو میں بسط احترام درخواست گزار ہوں محترمہ گل بانو سے کہ تشریف لائیں، پلیز، بہت ساری تعریف۔ اصل میں جتنی باتیں میں سوچ کر آئی تھی وہ ساری تو اقبال صاحب نے کہہ دی، اب میرے پاس بچا ہی کچھ نہیں ہے۔ بیٹھوں گی تو پھر بھی نہیں، آپ کا خیال ہے یہ۔ اچھا صدر آپ کی جانب سے، اصل میں صدر صاحب جو ہیں کسی ناگزیر وجوہات کی بنا پر نہیں آ سکے ہیں، اور اس وقت مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کلاس کے جو شریر سے بچے ہوتے ہیں نا ان کو مانیٹر بنا کے بٹھا دیا ہے ایک کلاس میں، سب خاموشی سے بیٹھے ہیں اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا، سر پر یہ جو جملہ لکھا ہوا ہے، لکھتے رہے جنوں کی حکایات خون چکاں، یہ اپنے اندر کئی داستانیں سمیٹے ہوئے ہیں۔ جنوں کی حکایات بھی کبھی تکمیل کو پہنچی ہیں۔ ہمارے محترم دوست انوار احمد صاحب کا تعلق لکھنؤ سے ہے، جہاں کے پروردہ لوگ اپنی تہذیب و روایات سے ہمیشہ جڑے رہتے ہیں۔ لکھنوی تہذیب میں ایک رچاؤ ہے، لکھنؤ کے لوگوں کے سلجھے ادوار، معاملہ فہمی اور گفتگو میں شائستگی کا عکس سامنے والے پر کچھ یوں ثبت ہوتا ہے کہ وہ تعدیر اس شہر سے نکل نہیں پاتا۔ آپ کے خاندان میں بڑے بڑے ادبی لوگ پیدا ہوئے، ایک بڑے ماموں معروف شاعر نازش پرتاپ گڑھی بھی تھے۔ اچھا، ہمارے انوار صاحب سے ہماری شناسائی، خیال رہے کہ باوجود ہم نے آشنائی نہیں لکھا، کیونکہ یہ لفظ کچھ اچھا تاثر نہیں چھوڑتا، کیونکہ پولیس والوں کا بھی یہ فیوریٹ ہے۔ اچھا خیر، انور صاحب سے ہماری جان پہچان یا وجہ دوستی ان کے لکھے جرأت مندانہ مضامین تھے۔ آپ نے تقریباً ہر موضوع کو اپنے زیر قلم کیا، بلکہ نظر کی پیڈ کیا، اب تو کی پیڈ کا زمانہ ہے۔ میں پہلے اس کتاب کے محرکات پر بات کروں گی۔ ویسے تو آپ زمانے طالب علمی سے کچھ نہ کچھ لکھ رہے ہیں، ان کا قلم طویل عرصے سے متعلق تو رہا ہے پر سامنے کھل کر اب آیا ہے، یعنی فیس بک پر آپ کھل کر لکھنے لگے۔ آپ نے ان حساس موضوعات پر قلم اٹھایا جس کو لوگ بھاری پتھر سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ دنیا بھر میں رونما ہونے والے واقعات، سیاسی نظریے اور سازشی طریقے، چاہے مسلمانوں کے حق میں ہوں یا ان کے خلاف، آپ نے کھلے دل و دماغ سے اس پر اپنی سوادیدی رائے پیش کی ہے۔ آپ کا مشاہدہ اور استدلال اس قدر مستحکم ہوتا ہے کہ مطالعے کے ساتھ ساتھ تجزیے کی قوت بھی مضبوط ہوتی جاتی ہے، اور قاری اسبات میں سر ہلاتا چلا جاتا ہے کہ ہاں یہ بات درست سمت میں کہی جا رہی ہے۔ آج کل کے حالات میں جب ایک دنیا آپ کے سامنے کھلی پڑی ہے، آپ جھوٹ یا لگی لپٹی پیش نہیں کر سکتے۔ اس تغیر پذیر زمانے میں ہر پل تبدیلی آپ کی منتظر ہے۔ اسی میں سے آپ نے سچائی کو کھوجنا ہے، تمام معاشرتی نظام کے تحت لوگوں کے مفادات کو سمجھنا ہے تاکہ آپ مستقبل کی پیش بندی کر سکیں۔ اس بدلتے حالات کو، اس کی سمت کو جان کر اس کا مقابلہ کر سکیں۔ اس تجزیے کی قوت کے لیے پختہ ذہن کی آبیاری انتہائی ضروری ہے، جو کہ ان کے کالم کی وجہ سے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ذہن
پختہ ہو رہے ہیں، توانا ہو رہے ہیں۔ آپ کسی بھی معاشرتی اقدار و مذہبی افکار کا تقابلی جائزہ تبھی پیش کر سکتے ہیں جب آپ اس پر عبور رکھتے ہوں اور تاریخ پر بھی گہری نظر ہو، اس کے ساتھ ہی اپنی رائے پیش کرنے کا سلیقہ بھی ہو، جو کہ انوار صاحب میں بدرجہ عدم پایا جاتا ہے۔ دنیا کے معاملات پر آپ کی گہری نظر ہے، وہ کہ میں ان تمام نظریات سے متفق بھی نہیں ہوں، لیکن آپ کی ٹھوس دلائل کو سنجیدگی سے پڑھتی اور سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں کہ کیا وجہ ہے جو آپ نے یہ تحریر کیا ہے۔ آپ نے وہ تمام متنازع مضامین اس کتاب میں بوجو شامل نہیں کیے، لیکن میں آج درخواست کرتی ہوں کہ آپ آئندہ وہ تمام مضامین دوسری کتاب میں ضرور شامل کیجیے۔ آپ نے عالمی تاریخ و سیاست، آپسی رنجشیں اور اس کے پس پشت عوامل اور دنیا کے تغیر پر بہت کچھ ایسا لکھا ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، وہ دنیا کے سامنے بہرحال آنا چاہیے۔ اب آتے ہیں اس کتاب کچھ خاکے کچھ باتیں کی جانب۔ جیسا کہ نام سے ظاہر اس میں چند شخصیات کے خاکے ہوں گے، انوار صاحب بلکہ ہمارے جو مقررین ہیں وہ پیش بتا بھی چکے ہیں۔ فاطمہ حسن صاحبہ نے تفصیل سے اس خاکہ نگاری پہ بات کی، بلکہ یہ خاکہ تو انہوں نے پڑھ کے بھی سنایا، جامی صاحب نے بھی تفصیل سے سنایا پڑھ کے، اور مجھے بھی خاکہ نگاری جو ہے وہ بہت ہی پسند ہے۔ اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، جاننے کو ملتا ہے، انسانی نفسیات کا اندازہ ہوتا ہے۔ انوار صاحب انسان دوست طبیعت رکھتے ہیں، اس کا اندازہ ان خاکوں کو پڑھ کر بآسانی لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے پہلا خاکہ اپنے والدہ پھر بھائیوں اور چچا وغیرہ کے لیے لکھا۔ آپ چونکہ لکھنؤ تہذیب کے پروردہ ہیں تو سب سے پہلے آپ نے لکھنؤ کو خراج تحسین پیش کیا ہے، جو کہ لکھنؤ کا حق ہے اور لکھنوی کا فرض۔ آپ نے یہ فرض شاندار طریقے سے ادا کیا ہے۔ یو پی اور اودھ ہمیشہ سے علم و ادب کا گہوارہ رہا ہے۔ یہ ایک باعلم اور زندہ معاشرہ تھا اور ہے۔ یہاں سے بڑے بڑے عمائدین ادب نکلے جن سے سرکار کو ڈر رہتا تھا کہ نہ جانے کب کوئی ہمارے خلاف اٹھ کھڑا ہو جائے، جیسا کہ آزادی کی تحریکوں میں ہوا۔ آپ نے اپنی علمی بصیرت کو بروئے کار لاتے ہوئے عوام کی خام خیالی کو بھی مسترد کیا اور ان غیر مصدقہ واقعات اور ہر سو پھیلے غلط قسم کے لطائف کا جواب بھی دے دیا جو نوابین سے متعلق تھے یا مسلمانوں کے زوال کا سبب بھی ٹھہرائے جاتے تھے۔ آپ نے ہجرت کے دلسوز واقعات بھی لکھے اور اسی تناظر میں گلزار کی نظم بھی پیش کی جو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ لکیریں ہیں تو رہنے دو، کسی نے روٹ کر غصے میں شاید کھینچ دی تھی، انہی کو اب اپنا بناؤ پالا، آؤ کبڈی کھیلتے ہیں۔ لکیریں ہیں تو رہنے دو، میرے پالے میں تم آؤ، مجھے للکارو، میرے ہاتھ پر تم ہاتھ مارو اور بھاگو، تمہیں پکڑوں لپیٹوں ٹانگ کھینچوں اور تمہیں واپس نہ جانے دوں، تمہارے پالے میں جب کوڑی کوڑی کرتا جاؤں میں، مجھے تم بھی پکڑ لینا، مجھے چھونے نہیں دینا۔ کہ وہ سرحد کی لکیریں کسی نے غصے میں جو کھینچ دی تھی، اب انہی کو اپنا بناؤ پالا اور آؤ کبڈی کھیلتے ہیں۔ لکیریں ہیں تو رہنے دو، لکیریں ہیں تو رہنے دو۔ آپ نے کراچی میں پرورش پائی، تعلیم حاصل کی، کراچی کی فضاؤں کو محسوس کیا، کراچی کا نوحہ لکھا جس نے دلگیر کر دیا، کیا حقیقی تصویر پیش کی ہے۔ جب سیاست پر بات کی تو لکھا، ہماری سوسائٹی آئیڈیل ہرگز نہیں، جب کوئی تحریک یا جماعت کامیاب ہو جاتی ہے تو اس میں مفاد پرست چہرے بدل کر آ جاتے ہیں، جو کہ ہم آج کل کے حالات پہ دیکھ ہی رہے ہیں اور پڑھتے بھی رہتے ہیں، جو پوری تحریک کے لیے بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ اسرائیل سے سفارتی تعلقات، اس مضمون میں آپ نے جس بالغ نظری سے سفارتی تعلقات اور موجودہ حالات کا مشاہدہ کیا، پڑھنے کے لائق ہے۔ میں یہاں کتاب سے کچھ اخذ کر کے آپ سب کا وقت ضائع نہیں کروں گی، لیکن انتہائی متاثر کن آرٹیکل ہے جو آپ سب کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ ایک اور مضمون جس کا ذکر خیر بھی کرتے چلوں وہ ہے کراچی کا المیہ، جو کہ نہ کبھی حل ہوا ہے نہ ہونے کا امکان ہے۔ اس سے آگے کراچی کا نوحہ بھی لکھ ڈالا۔ اس سے اندازہ کریں کہ آپ کراچی کے لیے کس قدر پڑھتے ہیں، جیسے کہ ہم سبھی پڑھتے ہیں۔ آپ نے ایک جگہ لکھا، ہماری بدقسمتی کہ ہم نے تاریخ، جغرافیہ، سائنس
اور دیگر علوم کو بھی مسلمان اور کافر بنا دیا ہے۔ کیا زبردست بات کی ہے۔ یہ ہے وہ دلگیر جملہ جس پر ہمارا تعلیمی ڈھانچہ کھڑا ہے۔ اس کتاب کا نچوڑ ایک پیراگراف میں ضرور بتانا چاہوں گی، پڑھنا چاہوں گی۔ غور فرمائیے، رونا آتا ہے اپنی قوم کی بے حسی پر، کیا ہم کبھی اس خواب غربت سے جاگ پائیں گے؟ کیا کبھی ہم بھی مہذب اور ترقی یافتہ قوم کہلا سکیں گے؟ صرف انشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ کہنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ علم و تحقیق کے میدانوں کو سر کرنا ہوگا اور دنیا کو بتانا ہوگا کہ ہم اپنے ماضی کو دوہرا سکتے ہیں، جو دین کے ساتھ دنیا اور اس کے جدید تقاضوں کو پورا کیے بغیر ممکن ہی نہیں۔ آنے والی نسل ٹیکنالوجی کی ہوگی جب مولوی صاحبان ان من گھڑت روایتوں اور قصوں سے نئی نسل کو راغب نہیں کر سکیں گے۔ کیا ہم نے کسی با علم محقق کو آئیڈیلائز کیا ہے؟ ہم تو قابلیت اور کارکردگی کو بھی مذہبی اور مسلکی چھنی میں چھاننے کے بعد قبولیت کا درجہ دیتے ہیں، اور اس میں بہت سارے خاکے ہیں۔ آپ نے سفر حج والدہ کے ساتھ جو کیا اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا سفر نامہ ہے، اور بہت پیارا، بہت اچھے سلیس انداز میں لکھا ہے، جس نے دل میں بہت سی امنگوں کو بیدار بھی کر دیا، اور بہت اچھا روح پرور سفر نامہ ہے۔ لوگوں کے تبصرے بھی ہیں، آرٹیکل بھی ہیں، اور خاندان کی تصاویر جو اس میں شامل کی گئی ہیں وہ بہت مجھے بہت پسند آئی، کیونکہ ایک شخص اپنے خاندان فیملی کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے، یہ اس خاندان کی بھی خوش نصیبی ہے اور اس شخص کی بھی کہ سب محبت بھرے لوگ رشتے اس کے ساتھ جڑے ہیں۔ انوار صاحب کے لیے بہت ساری دعائیں، نیک تمنائیں، بہت شکریہ۔ اور یہ ماشاءاللہ انوار صاحب نے جو کتاب لکھی، جب یہ مجھے ملی تو میں نے مجھ سے پہلا سوال یہ پوچھا کہ یہ جو اس کا ٹائٹل ہے، اس میں رقص رومی نظر آ رہا ہے، تو اس کا کیا جواز تھا، یا کوئی لنکیج ہے یا کوئی وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بس یہ رقص رومی اپنے نوسٹلجیا کی طرف وہ لے جاتا ہے، تو میں نے کہا کہ ساتھ میں اس میں کھٹک ڈانس کا رومال بھی نظر آ رہا ہے، تو مطلب پٹھانوں کی طرح ہوشیار بھی رہنا ہے۔ تو شکور پٹھان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہم ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ تو شکور پٹھان صاحب صاحب قلم آدمی ہیں، علمی ادبی آدمی ہیں، اور محبتوں کے اسیر ہیں اور محبت کرنے والے ہیں، تو یہ وہ پٹھان نہیں ہے لیکن یہ شکور پٹھان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی محفل کے صدر نشین محترم ڈاکٹر عقیل عباس جعفری صاحب، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے صاحبان علم اور السلام علیکم۔ ابھی پچھلے ہفتے تقریباً ہفتہ بھی ہوا ہے، انوار صاحب کے صاحبزادے کی شادی خانہ آبادی تھی، کچھ فریضے سے یہ صبح گوش ہوئے، تب سے ان کے دل میں کچھ، جو جامی بھائی نے بھی بات کہی پہلے، تمنائیں انگڑائیاں لے رہی تھیں، تو اس کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ آج کا یہ منڈپ سجا لیا، جس کے دولہا وہ خود ہیں۔ بہرحال یہ تقریب بھی خوشی کا موقع ہے، اور میرے دل مبارکباد ہے انوار بھائی کو، بھابھی کو، اور شادی کی بھی، اور اس کتاب کی تقریب بھی، شادی ہے آپ کی بیٹی کی شادی۔ آج سے کوئی 7-8 سال پہلے میں نے سوشل میڈیا پہ کچھ لکھنا شروع کیا کراچی کے بارے میں، تو اس میں جو سب سے پہلا جو تبصرہ آتا تھا وہ عموماً اقبال صاحب کو ہوتا تھا، اور یہ بڑا بامانی اور ٹو دی پوائنٹ ہوتا تھا۔ اس میں ان کا مطالعہ، مشاہدہ اور شعری ذوق جو تھا وہ جھلکتا تھا، اور انوار صاحب اس میں بڑے برجستہ اور برمحل اشعار استعمال کرتے تھے، لیکن یہ سب کچھ یہ رومن انگریزی میں کرتے تھے، جس سے جو ہے ان کے تبصرے کا حسن جو ہے وہ گہنا جاتا تھا۔ تو میں ان سے اکثر کہتا ہے کہ آپ جو ہے اردو فون جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور ان سے یہ بھی کہتا ہے کہ آپ بھی لکھا کریں، اتنے اچھے آپ تبصرے کرتے ہیں تو آپ اتنے اچھا لکھ بھی سکتے ہیں۔ اور میرے ساتھ ایک اور آواز ہوتی تھی، ہمارے ایک بہت محترم، بہت پیارے دوست ہیں، امریکہ میں ہوتے ہیں، امین ترفیجی صاحب، وہ بھی ان پہ بہت زور دیتے تھے، میرے خیال میں شاید کتاب میں تذکرہ بھی کیا انہوں نے۔
ترمذی صاحب آج کل بیمار ہیں، تو ان کے لیے ہماری بہت سی دعائیں ہیں۔ اللہ جانے قبولیت کی وہ کون سی گھڑی تھی کہ انور بھائی نے اردو میں لکھنا شروع کیا، اردو رسم الخط میں۔ اور کچھ دنوں میں ایک اور خوشگوار حیرت یہ ہوئی کہ انہوں نے مضامین لکھنا بھی شروع کیا، اور ان کی تحاریر جو تھیں بڑی چشم کشا اور بہت پرمغز ہوتے تھے۔ انوار صاحب میرے دوست ہی نہیں، بھائی بھی ہیں، ان سے محبت کا رشتہ ہے۔ اگر ان کے ساتھ کوئی معاصرانہ چشمک ہوتی تو یقین کیجیے کہ میں جل بھن جاتا کہ میں نے ان کو مشورہ کر دیا لکھنے کا۔ انور بھائی کا معاملہ یہ تھا کہ وہ آیا، اس نے دیکھا اور وہ چھا گیا۔ اس میں مبالغہ یوں نہیں ہے، کہ انوار صاحب میری طرح ادھر ادھر کی باتیں نہیں لکھتے تھے۔ جیسا کہ احباب جو مجھے جانتے ہیں کہ میں جو کچھ لکھتا ہوں کوئی متعین کوئی موضوع نہیں ہے۔ اگر بازار گیا اور روٹی لینے کے لیے اور 5 روپے روٹی کے بڑھ گئے ہیں تو آگے مہنگائی کا مضمون لکھ دیا۔ ابھی پچھلے دنوں میں انگلستان میں تھا، وہاں کتے میرے پیچھے پڑ گئے، تو میں اور تو کچھ نہیں کر سکا، گھر پہ آ کے ان کے خلاف ایک مضمون لکھ دیا۔ یہی پطرس بخاری نے بھی کیا تھا اور یوسف صاحب نے بھی یہی کیا۔ اچھا انور صاحب، میں نے ایک چیز دیکھی کہ کتوں کے خلاف آپ کتنا بھی لکھیں ان پہ اثر نہیں ہوتا۔ انوار صاحب کے والدین کا تعلق جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ لکھنؤ سے ہے، اور ایک ایسی نسبت ہے جس پر یہ بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں۔ میں چونکہ اہل زبان نہیں ہوں تو اہل لکھنؤ سے بات کرتے ہوئے بہت مرعوب ہو جاتا ہوں۔ جو ایک بانک پن ہے، لکھنوی بانک پن، نفاست، نزاکت، لطافت، وہ انور بھائی کی تحریر کا خاصہ ہے۔ موضوع کتنا بھی تلخ ہو، ترش ہو، ان کی تحریر میں وہ ایک شرافت اور نفاست و نمایاں رہتی ہے، ایک تہذیب ان کی تحریر سے جھلکتی ہے۔ لیکن انوار بھائی کی تحریر کی ایک اور خصوصیت ہے، اور وہ ہے ان کی ناظم آبادی دانش۔ اب آپ چونک جائیں گے کہ یہ کیا ہے، ناظم آبادی دانش کیا چیز ہے؟ جیسے ایک صحرائی دانش ہوتی ہے، دیہاتی دانش ہوتی ہے، جو برسوں کے اور صدیوں کے تجربات کا نچوڑ ہوتی ہے۔ ایک صحرائی شخص خوب اندھیری رات میں تاروں کو دیکھ کر اپنا راستہ طے کر لیتا ہے۔ ایک دیہاتی شخص جو ہے وہ گہرے بادل دیکھ کے بتا سکتا ہے، ان کا رنگ دیکھ کے بتا سکتا ہے کہ یہ میںہ برسائیں گے یا برسے بغیر گزر جائیں گے۔ تو اس ناظم آبادی دانش میں آپ لالو کھیت، گلیمار، بنس روڈ، لانڈی کورنگی اسے بھی شامل کر لیں کہ یہ ایک استعارہ ہے زہر ہلال کو قند نہ کہنے والوں کے شہر میں۔ یہ دانش جو ہے نمائندہ ہے اس سوچ کی جو ظلم اور زیادتی کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے۔ جو ایوب خان کی فوجی آمریت ہو یا بھٹو کی عوامی آمریت ہو، اس کے سامنے سینہ سپر ہو جاتی ہے۔ اور اسی دانش کا نتیجہ ہے کہ ایوب خان پورے پاکستان سے جیت جاتا ہے، کراچی میں ہار جاتا ہے۔ اور اسی سوچ کا نتیجہ ہے کہ بھٹو کو سندھ اور پنجاب میں اکثریت ملتی ہے، کراچی میں اس کے مخالفین کی اکثریت ہوتی ہے۔ اس باغیانہ سوچ کی کراچی نے بہت بھاری قیمت ادا کی۔ اس دانش کے جو نمائندہ آوازیں تھیں ہمارے دوست جانتے ہیں، علی مختار رضوی، مراج محمد خان، امیر حیدر کاظمی، سید سعید حسن، حسین نقی، یا پھر صحافیوں میں ابراہیم جلیس، منہاج بنا، پرہفاظ الرحمان جیسے صحافیوں کی آواز۔ اسی دانش کے چراغ کو پروین رحمان اور سبی محمود نے اپنے خون کا نذرانہ دے کر روشن رکھا۔ وہی ناظم آبادی انور بھائی کے اندر بھی چھپا ہوا ہے، جو سچ کہنے سے کبھی نہیں گھبراتا۔ آپ نے ان کے مضامین دیکھے ہوں گے جو بہت ہی زیادہ
مطلب ایسے مضامین جس کا کوئی قلم نہیں اٹھاتا، جیسے ابھی گلبانوں نے ذکر کیا اسرائیل کے بارے میں جو ان کا مضمون ہے، عام طور پہ ہم ایسی باتیں کہتے ہوئے بہت گھبرا جاتے ہیں۔ انوار صاحب کی تحریر کی ایک اور خصوصیت ہے، اسے شاید یہ نہیں مانے، انوار بھائی کے والد صاحب ایک انتہائی نفیس اور صاحب علم شخصیت تھے۔ ان کا جماعت اسلامی سے بڑا قریبی تعلق تھا۔ انوار بھائی ناظم آبادی اور لکھنوی ہونے کے علاوہ اپنے والد سے بھی بہت متاثر تھے۔ ان کی تحریر میں جو لکھنوی لطافت اور ناظم آبادی کاٹ موجود ہے، اس کے باوجود ان کی تحریر کو ایک شرافت کا اور ایک وزاداری کا ایک حالہ ہے جو اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ یقیناً ان کے والد صاحب کی تربیت کی دین ہے۔ اچھا، انوار بھائی کے بچے امریکہ میں رہتے ہیں اور ان کا بھی بہت سارا وقت وہاں گزرتا ہے، اور امریکہ میں جیسے آپ جانتے ہیں کہ نوم چومسکی وغیرہ ان کی ظاہر ہمسائیگی میں ان کا وقت گزرتا ہے۔ تو جو امریکی معاشرے کی جو آزاد خیالی ہے، جو آزاد امریکی معاشرہ ہے، اس کا اثر ان کی تحریر میں نظر آتا ہے۔ وہ ہے ان کی وسعت خیالی اور وسیع القلبی جو ہے جو ہم دیکھتے ہیں۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لکھنؤ، ناظم آباد، جماعت اسلامی اور امریکہ، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے انوار احمد خان۔ میں انوار بھائی کو اس کتاب کے اجرا پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ یہ آخری کتاب نہیں ہوگی اور آنے والی ایسی کئی کتابوں کا پیش خیمہ ہوگی۔ میں نصرت بھابھی کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ قلم کار کو ضرورت ہوتی ہے سکون کی اور یکسوئی کی، اور اگر وہ ایک پاؤ دہی اور ہرا دنیا لینے کے لیے سرگردہ رہے تو وہ لکھ نہیں سکتا۔ تو وہ سکون اور وہ یکسوئی آپ نے ان کو فراہم کی، جس کے لیے ہم سب آپ کا شکر گزار ہیں۔ میری دعائیں ہیں آپ دونوں کے لیے، سلامت رہیے، خوش رہیے، آپ سب کا بہت شکریہ۔ مجبوراً مجھے کچھ کہنا پڑ رہا ہے، وہ یہ کہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے یا اس سوچ رکھنے والے کے ذکر پر آپ نے جن لوگوں کا ذکر کیا وہ میرے لیفٹسٹ ساتھی علی مختار رضوی، معراج محمد خان اور اسی طرح کے سید حسن وغیرہ کا ذکر آپ نے کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی سچے لوگ تھے جو ہم لوگ جیلوں میں کاٹتے تھے اس زمانے میں، اور جو لوگ جماعت کی طرف رکھتے تھے وہ جلوس نکال کے سو جاتے تھے۔ بھابھی کا آپ نے ذکر کیا تو میں صرف یہاں ذکر کرنا میرا ضروری، ایک تو یہ کہ ہم سب کی طرف سے بھابھی کو بہو لانے پر مبارکباد۔ صاحب کے مخملی اور شبنمی جملوں کے بعد میں مدعو کر رہا ہوں محترمہ شبنم امان صاحبہ کو، پلیز تشریف لائیں۔ بہت اچھی استاد بھی ہیں، شاعری، ڈبیٹنگ، لکھنا لکھانا، لٹریری سوسائٹی، اور خود بھی بہت اچھا ماشاءاللہ لکھتی ہیں۔ آج اس بزم میں موجود ہیں انوار صاحب کی کتاب کے بارے میں، اور جاسوسی ادب، تو جاسوسی تو خواتین کے اندر خصوصیت ہے ہی ویسے، لیکن شبنم صاحبہ کا ایک لٹریری انداز، وہ آپ کی بہت ساری تعلیم ہے محترمہ شبنم امان۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں ادریس قاضی صاحب کا بہت شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے اتنا اچھا تعارف کروایا، میں اس کے قابل نہیں تھی۔ اور ایک بات صاحب صدر کے لیے جو گلبانو نے کہا تھا کہ اس شریر بچے کو مانیٹر بنا دیا جائے، میرے لیے تو بہت محترم اور محقق صاحب صدر کی اجازت سے کچھ کہنا چاہوں گی۔ سب سے پہلے تو میں انوار صاحب کو ان کی کتاب کچھ خاکے کچھ باتیں کی اشاعت پر مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ کتاب ہاتھ میں آئی تو یہ سوچنے لگی کہ انوار صاحب کے اوصاف بیان کروں یا کتاب کے بارے میں کچھ کہوں، لیکن میں قسم کھا کر کہتی ہوں میں نے کتاب شروع سے آخر تک پوری پڑھی، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، میں نے 2 دفعہ پڑھی اس کتاب کو اور سمجھ میں بھی آ گئی۔ اور جب لکھنے کے لیے بیٹھی تو یہ سوچنے لگی کہ کیا واقعی مصنف کی تحریر اس کا عکس ہے
लिहाजा दोनों काम खुद हो जाएंगे, चाहे अनवार साहब के बारे में कुछ कहूँ या किताब के बारे में। किताब के बारे में मोहतरम सैयद मेराज जामी साहब और अकील अब्बास जाफरी ने बड़े नब्बे तुले अंदाज में राय दी, जो बहुत जामे और मुस्तनद है, क्योंकि खाकों और याददाश्तों का शुबा इन दोनों को खूब भाता है। अच्छा, माइक पे आती हूँ तो एक ये भी धड़का लगा रहता है, इतनी मेहनत से किताब पढ़ी, इतनी दूर से सफ़र करके आई 2 घंटे का, अभी पर्ची आ जाएगी कि 3 मिनट से ज़्यादा मत बोलिएगा, सबको जाना है। अच्छा, ये शुबा जो है खाकों का शुबा तो अकील अब्बास जाफरी और मोहतरम मेराज जामी साहब को भाता है, लेकिन अनवार साहब के बारे में ये कहूँगी कि उन्होंने ज़िंदगी में जो देखा, जो सुना, मिनो अन तहरीर कर दिया। कुछ सुनी कही, कुछ देखी, कुछ महसूस की हुई बातों को भी रंग किया कर दिया। किताब में दर्ज खाके बातें मेरे अब्बा की, मेरी अम्मा का सफ़र प्रतापगढ़, वालदा के साथ उम्रा एक सादत, और सिर्फ खाके नहीं बल्कि आपकी भी सवाने हैं। आप इल्मदोस्त घराने से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए आपका मिजाज अदबी रास्ते का मतलाशी हमेशा रहा। लखनवी होने के बावजूद आपके अंदाज़े निगारिश पर लखनवी तसन्नो की छाप नहीं, लेकिन तहजीबी रिवायत की पासदारी ज़रूर नज़र आती है। रोशनियों, जगमगाहट, शेर व मौसीकी से दिलचस्पी और फ़नकारों से ताल्लुक़ात, मुसव्विरों से मुलाकात, बज़्म-आराई, हुस्न जमाल ने आपको गुमराह नहीं किया। शऊर व आगही, फ़नून लतीफ़ा से दिलचस्पी सबका जिक्र है। बार बार माजी के पर्दों में झांकते हैं, मगर चंद खाके पढ़कर ये कहने को जी चाहता है, इस शहर में गारत गरे ईमान तो बहुत थे, इस शहर में गारत गरे ईमान तो बहुत थे, कुछ घर की शराफत ही बचा ले गई हमको। आपकी सदाकत का असर आपकी तहरीरों में है, आपकी शेवा बयानी में मुबालगा नहीं। आप अपने चाहने वालों के नक्श कलम से बनाकर दिलों पर नक्श करना चाहते हैं। खाका बातें मेरे अब्बा की पुरतासीर खाका है। किताब की इब्तिदा से इंतहा तक लखनऊ के असर से आप बाहर नहीं निकलते। लखनऊ का शहर तारी है। आप सलीम शाही जूते, बटवे और पान की डिबिया के बगैर ही लखनऊ के नुमाइंदा नज़र आते हैं। अंग्रेज़ी कोड ऐसी लखनवी रिवायत के अमीन हैं। आपने लिखा कि अगर अब्बा गर्मियों में आम का तोहफा मतलब अब्बा गर्मियों में जो तोहफे के तौर पे आम की पेटियां भिजवाते थे। अब अब्बा के बाद इस रिवायत को मैं निभा रहा हूँ। हम अगले बरस इस रिवायत के मुंतज़िर रहेंगे कि ये रिवायत कब हम तक पहुँचती है। इस खाके को जूं जूं पढ़ती गई, यूँ लगा जैसे कोई मेरे बचपन की याददाश्तों पर दस्तक दे रहा है। औलाद का शिकायती लहजा, माँ की मोहब्बत, अब्बा की रहलत का बयान, यूँ लगा ये मेरा ही किस्सा है। वो मंजर फिर आंखों में को नम कर गया। दिसंबर की एक रात 5 बजे का वक्त, अब्बू की तेज़ चलती सांसें ज़िंदगी के सफ़र को तेज़ी से मुकम्मल करके इख्तिताम की जानिब रवां दवा। जिस तरह आपके वालिद का हाथ हाथों से छूट गया, बिल्कुल मैं भी तो अपने वालिद का हाथ यूं ही पकड़े थी, मगर उनको मैं रोक नहीं सकी। आपने ख्वाब का जिक्र किया कि उठो, धुआं भर गया। आप यकीन कीजिए ख्वाब की हकीकत मैं भी जानती हूँ कि ख्वाब हकीकी होते हैं। मेरे वालिद ने भी वफ़ात के बाद बिल्कुल यूं ही कहा, शबनम उठो। मैं उठ करके जैसे ही पलंग से जाती हूँ, चलता हुआ पंखा धड़ाम से नीचे आ जाता है। ये रात के 3 बजे की बात थी। यूँ लगा जैसे खिड़की पे किसी ने दस्तक दी थी। तो वाकई माँ बाप मरने के बाद भी हमारे साथ होते हैं और हमारी हिफाजत करते हैं। अगर मैं भी अपने वालिद का खाका लिखूं तो इसी तरह लिखती, माँ की शफ़क़त भरा साया हमारे सरों से उठ चुका और ज़माने की कड़ी धूप मुंतज़िर। ऐसे में हाथ उठाकर हमारी सलामती की दुआएं कौन करे। आगे बढ़ते हैं तो बवक्त रोज़ा अफ्तार खोलने की कहानी, दोस्तों के साथ मटरगश्ती, आपकी तबीयत की सादा बयानी के सिवा कुछ नहीं। वालदा को उम्रा कराने के बाद सोम सलात की पाबंदी का इकरार भी खूब है। लखनऊ के बारे में आसिफ़ुद्दौला की जिस सखावत का जिक्र आपने किया, वो एक अहले लखनऊ की वज़ादारी की मुकम्मल दास्तान है। लखनऊ का शहर आप पर तारी है, लिहाजा इसे मस्ताना अंदाज में लिखते हैं। माजी में चहलकदमी करते हैं, कराची से लखनऊ का सफ़र करते हैं। हिंदुस्तान की सियासी अबतरी, मुसलमानों की बदहाली का जिक्र भी बड़ी सूरत से करते हुए ज़वाल का सबब शतरंज के सभी खिलाड़ियों को ठहराते हैं।
अम्मा का सफ़र प्रतापगढ़ और ग़िलाफ़ काबा हसीन यादों का मजमुआ है, जहाँ नरगिस की वालदा जदन बाई के बाला खाने का जिक्र भी मौजूद है। लेकिन रवानगी के बाद ग़िलाफ़ काबा का तोहफ़ा और इसे घर की जीनत बना देना भी, आप यकीन करें, कुछ मेरे वालिद के सफ़र उम्रा से मिलता है। और ये ग़िलाफ़ काबा आज भी मेरे घर की जीनत है, जैसे आपकी। आप लखनवी माशरे, मुसलमानों की रवादारी, तहजीब, खुलूस, अमन, रहनो सहन और रिवायतों का उम्दा बयान करते हैं। वालदा के साथ उम्रा एक सादत भी जज्बात की शिद्दत, खुलूस और मोहब्बत से गुंथे हुए अल्फाज से ये खाका लिखा, जो सिर्फ आपका माजी नहीं बल्कि इस तरह ये मेरी भी याददाश्त है। आप तवाना थे, लिहाजा वालदा को सही व्हील चेयर पर खुद कराते हैं। मैं इतनी तवाना नहीं थी। मैंने दौरान हज अपनी वालदा को जब व्हील चेयर वाले के हवाले किया तो आप यकीन कीजिए, सफ़ा मरवा से मैं जैसे भाग के व्हील चेयर वाले के पास जा रही थी तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि हाजरा की सही क्या थी। कि पूरा खाका आपकी शख्सियत के गुदास को जाहिर करता है। अल्लन भाई के खाके में एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो भी इब्न सफ़ी के रसिया थे। दूसरी तरफ उनकी ज़ाती ज़िंदगी की नाआसूदगी रंजीदा करती है। अपनों की जुदाई इंसान को वाकई तोड़ डालती है। आपने खाके लिखे, आपने उनके खाके लिखे जिनसे आपको कल भी लगाव था। ये सीधे साधे खाके हैं, किरदार की नफ्सियाती गिरह को खोले बगैर वाक़यात और तासुरात पर मबनी है। इन खाकों को आपने टेक्निक और उसलूब के बोझ से आज़ाद रखा है। ना तकल्लुफ़, ना तसन्नु, माफ़ूज़ ज़मीर का बराह रास्त इज़हार है। किताब के दूसरे हिस्से में, जैसे कि इकबाल साहब ने जिक्र किया कि किताब के 2 हिस्से हैं, मैं भी जब पढ़ रही थी तो मुझे बिल्कुल ये लगा कि किताब वाकई 2 हिस्सों में है, कि जिसमें मुल्की, सियासी, समाजी, माशरती, माशी मसाइल का इज़हार ख्याल है, मुनक़सिम ख़ानदानों की कहानी, अक़ीदा, रवादारी, तक़सीम हिंद और पंजाब, ये दाग उजाला, ये वो याददाश्तें हैं जो 72 साल गुजरने के बाद भी इंसान हिजरत और फसादात की कर्ब से बाहर ना निकल सका। आज भी अनवार साहब हिजरत के उस दुख को महसूस करते हैं, उनके ज़ख्म से टीस उठती है। पाकिस्तान में खूनी इनकलाब, गर्म पानी और कम्युनिस्ट स्टाइल से सफारती ताल्लुकात आपकी सियासी बसीरत का आईनादार है। रसाई अदब के जिक्र पे मैं आपने अनीस व दबीर का जो मवाजना किया, जिससे आपकी अदब शनासी का पता चलता है। एक मज़मून जो इन्होंने लिखा, उस मज़मून का एक जुमला मुझे बड़ा मतलब मुतासिर करके जाता है। उन्होंने लिखा, तक़सीम के सम्राट पंजाब ले उड़ा, इस तंज का जवाब नहीं। आपका दर्दमंदिल पाकिस्तान के सियासी समाजी हालात पर कुर्ता है। मज़मून खूनी इनकलाब इसकी मिसाल है। आप बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तालीम व तरबियत का मवाजना भी खूब करते हैं। इस मौके पर यह शेर याद आता है, हमारे दाग छुपाती रिवायतें कब तक, हमारे दाग छुपाती रिवायतें कब तक, लिबास भी तो पुराना था फट गया आखिर। छोटे छोटे तासुरात और ख्यालात का इजहार शुस्ता ज़बान में करके दिलों को महकाते हैं। ज़बान लखनवी शान व शौकत और तमकिनत नहीं है, मगर इससे कम नहीं। इबारत में रवानी, ज़बान की सलासत, तर्ज अदा में शुगुफ्तगी है। आप मुल्की मसाइल का हल तालीमी इनकलाब में ढूंढते हैं। अदम बर्दाश्त, जालसाजी पर आपका दिल उड़ता है। सोशल मीडिया के असरात हो या नौजवान नस्ल की तहजीब से नाआशनाई, सभी कुछ इस किताब में है। ये किताब कुछ खाके कुछ बातें से ज़्यादा जुनून की हिकायत है। किताब की तकरीब इजरा पर बहुत मुबारकबाद, और आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपके इर्द गिर्द मोहब्बत करने वाले दोस्त, अहबाब और खूनी रिश्ते हैं, जिसके सबब आपकी ज़िंदगी भी खूबसूरत हुई और आपकी तहरीर भी, जिसने आपको ज़िंदगी बसर करने के आदाब सिखाए। मेरा ख्याल है वालदा के बाद भाभी नुसरत का बहुत हिस्सा इसमें, लिहाजा मैं अनवार साहब के साथ नुसरत भाभी को भी बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आपकी दी हुई आसूगी, सहनी फरागत, सलीकामंदी, हुस्न अखलाक ने अनवार साहब को इतना वक्त दिया कि वो साहब किताब हो गए। किताब के आखिरी हिस्से के मज़ामीन इरफान सिद्दीकी के इस शेर के मसादिक हैं, मैं जल रहा हूँ हकीकत की धूप में कब से, मैं जल रहा हूँ हकीकत की धूप में कब से, किसी गुमा का भी साया मेरे यकीन में नहीं, मैं अपनी खोई हुई लहू की तलाश में हूँ, कोई तिलिस्म मुझे चार सू पुकारता है, हमारा अहद है बेबरगुबार शाखों से, अगरचे काफिला रंगों को पुकारता है। अनवार साहब को एक बार फिर मुबारकबाद, और आप लोगों ने इतने तहम्मुल से मेरी इतनी सारी बातें सुनी, इसके लिए भी बहुत शुक्रिया।
جو یاروں کی یار ہے، دوستوں کے دوست ہے، خود بھی تحقیق کے آدمی ہیں اور لکھنے لکھانے کا سلسلہ اور کتابوں کا سلسلہ ان کا بہت اچھا ہے۔ اس تقریب کے انعقاد کے لیے یہ ہمارے دوست جن کو مدعو کرو، جتنے پریشان یہ تھے اور کوئی شاید نہ ہو، اقبال اے رحمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر تقریب استاد محترم علی اکبر جعفری صاحب، انوار صاحب اور تمام دوستوں کے لیے السلام علیکم۔ آج کی تقریب کی ابتدا گفتگو کا آغاز میں کروں گا اس طرح سے کہ انوار صاحب لکھنؤ کے ہیں، لیکن ہم جب چھوٹے تھے تو یہ جو جسے ہم آج اردو اسپیکنگ کہتے ہیں، ان کے لیے لفظ تھا ہندوستانی۔ آپ کون ہیں؟ ہم ہندوستانی ہیں۔ ایوب خان کا جب الیکشن ہوا تو یہ ہندوستانی لوگ جو تھے انہوں نے ایوب خان کو چنے چبوائے اور کراچی سے ان کو ہرایا، تو ان پہ پپٹی کسی گئی کہ یہ پناہ گیر ہیں۔ تو پناہ گیروں نے کہا کہ نہیں جی ہم پناہ گیر نہیں ہیں، ہم مہاجر ہیں۔ پھر یہ لفظ چلا مہاجر۔ جب مہاجر لفظ کا سیاسی استعمال شروع ہوا تو بے نظیر صاحبہ نے اس کے لیے لفظ نکالا اردو اسپیکنگ، تو اب یہ اردو اسپیکنگ کہلاتے ہیں۔ رنچو لینڈ میں چلے جائیں، کسی سے پوچھا آپ کون ہیں، وہ کہیں گے میں اردو اسپیک ہوں۔ تو بات تمیز باندھنے کا جو وجہ تھی وہ یہ ہے کہ جب میں اسکول میں تھا تو ہماری کلاس ٹیچر تھی مس زرین انجم، وہ ہمارے گھر آئیں تو اس زمانے میں میمن لوگ جو تھے وہ ہندوستانی نہیں کہتے تھے، سب کے لیے ایک ہی لفظ ہے دلی والا ہے، دلی والے ہیں۔ تو زرین انجم جب آئی تو ہماری امی نے ان سے کہا کہ آپ دلی والے ہو؟ انہوں نے تڑپ کے کہا نہیں ہم لکھنؤ والے ہیں۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ لکھنؤ والے کو دلی والا نہیں کہنا چاہیے۔ تو اپنے انوار صاحب جو ہیں وہ لکھنؤ کے ہیں۔ ان کی جو کتاب ہے اس کی ایک خاص خوبی جو میں نے محسوس کی کہ ہم جو مجموعہ کلام پڑھتے ہیں یا دیوان ہوتا ہے، اس کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ حمد سے ہوتی ہے، حمدیہ کلام سے ہوتی ہے۔ انوار صاحب نے نثر کی کتاب میں آغاز حمدیہ نثر سے کیا ہے، اور سورہ فاتحہ کی جو تفسیر لکھی ہے انہوں نے دے دیا ہے کہ وہ کچھ حصہ انہوں نے علماء سے اخذ کیا، کچھ ان کے خود کے دل کی آواز ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس کتاب میں تین حصے ہیں، ایک تو خاکے ہیں، دوسری یادداشتیں ہیں اور تیسرا ان کے مضامین ہیں۔ جہاں تک خاکوں کی بات ہے تو خاکہ نگاری جو ہے اس کی سب سے بڑی مطلب اس کی پہلی ضرورت یہ ہے کہ جس کا آپ خاکہ لکھ رہے ہوں وہ آپ کے قریب تر ہو تاکہ آپ اس کی ہر بات کو سمجھتے ہوں۔ تو انوار صاحب نے جو خاکے لکھے ہیں والدین کے لکھے ہیں، بھائیوں کے لکھے ہیں، اور ان میں جو نام ہیں اس میں وہی تڑکا ہے عرفیت کا، ابن بھائی، لڈن بھائی، اس طرح کے جو ابنوہا میں مروج تھے۔ لیکن اس میں جو خاص خاکہ ہے وہ شاہد احمد خان کا ہے۔ شاہد احمد خان انوار صاحب کے دوست کہہ رہے ہیں، یہ وہ آدمی تھے جو ہم مہاجروں میں یا ہندوستانیوں میں جو دیکھتے ہیں نا کہ جہاں اکڑ کی ضرورت وہاں اکڑ اور جہاں نرمی کی ضرورت وہاں نرمی۔ تو شاہد احمد خان کا جب میں نے خاکہ پڑھا تو مجھے ایک شعر یاد آ گیا اظہر احمد کا، وہ بھی کیا لوگ ہوا کرتے تھے میخانوں میں، وہ بھی کیا لوگ ہوا کرتے تھے میخانوں میں بھی رقصہ سی رہا کرتی تھی پیمانوں میں۔ تو یہ خاکہ اور دوسرے خاکے، خاکہ کیا ہے؟ خاکہ کسی شخص، ہر آدمی میں خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں، ہم بیان کرتے ہیں، دل سے بیان کرتے ہیں، لیکن خاکے کے پیچھے ایک تہذیب نظر آتی ہے، ایک تاریخ، سیاسی، سماجی۔ تو انوار صاحب نے اس خاکہ لکھتے ہوئے ایک دور کی وفاداری، انسانیت، دوستی اور ہر چیز کو اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ واقعی اطاعت دینے کو جی چاہتا ہے۔ اور جہاں انوار صاحب نے یادداشتیں لکھی ہیں اس میں کمال کی منظر نگاری ہے، لکھنؤ کی پوری تہذیب ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اچھا، انوار صاحب نے ایک اور چیز جو اس میں دی ہے کتاب میں، وہ ہے انہوں نے کچھ خلاصے کیے ہیں کہ لکھنوی تہذیب کے بارے میں جو کچھ اوٹ پٹانگ باتیں کی جاتی ہیں ایسا نہیں ہے۔ تو اس میں خاص طور پہ انہوں نے تذکرہ کیا ہے پہلے آپ والی بات کا جو لکھنؤ سے منسوب ہے، لیکن یہ جو پہلے آپ والے جو لطائف ہیں
وہ تو دیکھیں کسی بھی برادری کے ساتھ جو ہے نا وہ بنتے ہیں. اصل پہلے آپ کے اندر جو کشش ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے کو راستہ دینا، دوسرے کو پہلے اس کا حق دینا. آپ اگر کراچی میں ٹریفک کی زبانی دیکھیں تو اس کا المیہ یہی ہے کہ کوئی آدمی دوسرے کو راستہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر یہاں وہی لکھنؤ میں تہذیب آ جائے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں. ہمارا گھر مارک پور میں ہے اور وہاں ٹرک اسٹینڈ ہے. صبح کے وقت میں آفس آتا ہوں تو وہاں فیکٹریوں سے لوگ نکلتے ہیں جنہوں نے رات کی ڈیوٹی کی ہوتی ہے. تو ایک صاحب کو میں نے لفٹ دی. جب تھوڑا سا آگے بڑھے ٹرک آ رہا تو اس نے ہمیں راستہ دے دیا بالکل کھڑے ہو کے. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ آج راستہ کسی میں نے ان صاحب سے ویسے ہی پوچھ لیا کہ آپ کہاں کے ہیں. کہنے لگے ہم لکھنؤ کے ہیں. تو یہ لکھنؤ والوں کی برکت تھی کہ اس ٹرک والا بھی جو ہے اس کو انسان بن گیا. تو یہ جو لکھنؤ والے کے اچھا اسی طرح سے ایک تقریب میں ہمارے دوست تھے لکھنؤ کے نشاد صاحب. وہ ایک اچھے عہدے پہ، ان کی اہلیہ بھی اچھے عہدے پہ. تو صبح جب وہ کہتے ہیں ہم دونوں ساتھ ہی نکلتے تو میں نے انہیں مذاقاً کہا کہ پھر تو آپ آفس لیٹ پہنچتے ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے لکھنوی آداب جو ہے اس وقت کے لیے برطرف رکھے ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے لطائف، ہم میمنوں کے بھی بہت سارے لطائف ہیں، ہم ان کو سنتے ہیں اور ہنستے ہیں. تو اس طرح یہ تو ہنسنے کی بات ہے، اس میں مطلب کوئی برا منانے کی بات نہیں ہے. اور تیسرا جو ان کا انوار صاحب کا موضوع ہے مضامین کا، اس میں انہوں نے معاشرتی اور سیاسی خرابیوں کی جو ہے کھلے دل سے اور پوری بہادری سے اس کا تذکرہ کیا ہے. اور جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں انہیں مورد الزام ٹھہرایا ہے. اوور آل یہ کتاب جو ہے اس کی سب سے بڑی خوبی جو شروع میں بیان کی گئی کہ اس میں زبان اتنی سادہ اور سلیس ہے، گویا کوئی دریا بہہ رہا ہے. یہ کتاب اپنے آپ کو پڑھوا لیتی ہے. تو جس طرح ابھی ایک حلف اٹھایا تھا ہماری بہن شبنم امان صاحبہ نے کہ انہوں نے کتاب پوری پڑھی ہے، تو میں بھی فخر سے کہتا ہوں کہ میں نے بھی کتاب پوری پڑھی ہے اور اس کے بعد ہی میں نے بیان کیا. تو انوار صاحب کے لیے بہت مبارکباد اور بہت شکریہ. آپ کو یہ جملہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ میں نے کتاب پوری پڑھی ہے، کیونکہ جتنا آپ فکر مند تھے اور تشویش میں مبتلا تھے کہ یہ تقریب ہو جائے، یہ آ جائے، فلاں آ جائے، وہ ہو جائے، یہ مجھے وغیرہ وغیرہ. تو ظاہر ہے کہ یقیناً آپ نے کتاب پڑھی بھی ہوگی اور جب چھپ رہی ہوگی تو شاید آپ پریس کے سامنے بھی کھڑے ہوں گے کہ صحیح چھپی یا نہیں چھپی. اصل میں یہ گھر والوں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے. معزز خواتین حضرات، السلام علیکم. اور آئی نو مجھ سے پہلے ان سب لوگوں نے اتنی اچھی اردو بولی تو آئی ول ناٹ بی ڈوئنگ اے گڈ جاب. لیکن آپ سب کے یہاں پر آنے کا بہت بہت شکریہ، اتنے مصروف اسکیجول سے ٹائم نکالنے کا، پاپا کے لیے یہاں پر آنے کا اور اس محفل کو رنگ دینے کا ان کا بہت بہت شکریہ. لیکن پاپا نے اسٹارٹ کیا تھا 2015-2016 میں انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا لکھنا چھوٹے سے اسمارٹ فون کے اوپر. اور پہلے تو وہ انگلش میں لکھ رہے تھے، لیکن جیسے ڈاکٹر بولا انہوں نے کہ اس کے بعد انہوں نے ڈاؤن لوڈ اردو ایپ کی، اس کے بعد انہوں نے اردو میں لکھنا شروع کیا. آئی اسٹل کی ناٹ انڈرسٹینڈ وہ کس طریقے سے اتنے لمبے لمبے مضامین لکھتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے امی کام کر رہی ہوتی ہیں، امی باتیں کر رہی ہیں، پیچھے سے کچھ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے، لیکن پاپا ماشاء اللہ سے لکھتے رہتے ہیں. اور ہر ٹاپک ریگارڈلیس آف واٹ اٹ از، سوشل ٹاپکس، سیاسی، اس کے علاوہ ریلیجیس ٹاپک اور ثقافت، اپنے فیملی کے بارے میں، تو بہت مزہ آتا ہے. ہم سے فوراً شیئر کرتے تھے تو آلموسٹ 95% سارے ٹاپکس میں نے پڑھے ہوئے خود بھی. اور اس کو ایک بک میں دیکھنا اٹس اے گریٹ pride for me اور it's a moment of great joy for our family. Thank you so much for everyone. آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں اپنی ایوننگ انجوائے کر رہے ہیں. تھینک یو. ایک سیل فون سے یہ چیز اسٹارٹ ہوئی تھی اور پاپا بس لکھتے رہتے تھے، پہلے رومن انگلش کے اندر، اور کبھی کبھار تھوڑا سا ایک عجیب سے بھی لگتا تھا کہ بس وہ بیٹھ کے لکھتے رہتے تھے. لیکن جب وہ چیز 10-15 منٹ کے بعد آتی تھی فون پہ ایک بالکل ہی پریپیئرڈ آرٹیکل، اور جب ہم پڑھتے ہیں اس کو تو ایسا لگتا نہیں ہے کہ کسی نے بس ایسی بیٹھ کے باتیں لکھ دی ہے. یوزلی ایسی باتیں جو ہوتی ہیں وہ بہت ریسرچ کر کے لوگ 3-4 بک کا مطالعہ کر کے اور ریفرنسز دے کے لکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ بڑی بات ہے کہ والد صاحب اس طرح کی چیزیں لکھ سکتے ہیں اور بالکل اپنی میموریز لکھ سکتے ہیں. تو بس بہت اچھا لگا آپ سب یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. ابھی بھی یقین نہیں آ رہا ہے کہ یہ ایونٹ اتنا اچھا گزر رہا ہے، سب کچھ چیزیں ہو رہی ہیں.
بہت شکریہ آپ سب کے آنے کا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. سب نے اتنی اچھی اچھی باتیں بول دی ہیں تو بہت بہت شکریہ فادر کے لیے. اور میرا بس یہی ہے کہ انشاءاللہ دس از جسٹ اسٹارٹنگ. اس کے بعد اللہ کرے بہت اور زیادہ کتابیں آئیں اور اسی طریقے سے تقریب ہوتی رہے. اور بس آخر میں سب بس یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم دونوں پہ ہمیشہ قائم رکھے. السلام علیکم. مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں پاپا کے لیے کیا بولوں, بٹ تھینک یو سو مچ. میرا نام سارا ہے اور صاحبزادی ہیں ہمارے پاپا کی, ان کو تالیاں بجا کے. آپ سب کے آنے کا بہت بہت شکریہ. مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, ٹوٹلی بلینک, لیکن آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف پاپا اینڈ امی. اور جس طرح انہوں نے لکھا ہے, جس طرح انہوں نے اپنی بک لکھی ہے, اٹس امیزنگ ماشاء اللہ. اینڈ میں کیا بولوں, بس تھینک یو امی اینڈ پاپا فار ایوری تھنگ. لیکن میں ایک راز کی بات بتانے آ گیا ہوں. ہمیں انوار صاحب کے پڑوس سے اور عزیزہ اقربا سے ایک راز کی بات پتہ چلی کہ کمپیوٹر پہ اور لیپ ٹاپ پہ اور ٹیلی فون پہ جو کچھ یہ لکھتے رہے اس کا نتیجہ تو یہ کتاب ہے. اور بھابھی شادی اس کے بعد جو کچھ لکھتی رہی اس کے نتائج یہ. اور وقت ضائع کیے بغیر میں گزارش کروں گا جناب انوار احمد صاحب سے کہ اس کتاب کا جو شان نزول ہے وہ اور خیالات کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کا جو ہنر ہے وہ ظاہر ہے کہ لکھنوی تہذیب تو ادب آداب تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن جو روانی اور جو شستہ لہجہ اس میں کتاب میں نظر آتا ہے وہ بہت ماہر تحریر نگاروں میں ہوتا ہے. تو آپ کی بہت ساری تالیاں جناب انوار احمد. اور سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں آرٹ کونسل کے محترم احمد شاہ صاحب, محترم اعجاز فاروقی صاحب اور لائبریری کمیٹی کے چیئرمین جناب اقبال لطیف کا, جن کے تعاون سے میری کتاب کچھ کھا کے کچھ باتیں اس متبر فورم سے اس کا انعام ممکن ہوا. میں آپ سب کو زیر نظر کتاب کی تدوین مشاہد کے لیے میں جناب معراج جامی, ڈاکٹر عقیل عباس جعفری صاحب, ڈاکٹر شعیب نظامی, کبھی بے حد ممنون ہوں اور جن کی عنایت اور رہنمائی کے بغیر یہ کتاب مکمل نہیں ہو سکتی تھی. مجھے کہنا دیجیے کہ میں کوئی باقاعدہ لکھانے نہیں ہوں اور نہیں میں نے کبھی سوچا تھا کہ میں قلم قبیلہ کا رکن بنوں گا اور صاحب کتاب ہونے کا اعزاز پاؤں گا. چند برس پہلے فیس بک پر فعال ہوا تو اپنے سیل فون سے ہی رومن انگریزی میں تبصرے لکھا کر دیا کرتا تھا, جس پر میرے فیس بکی کرم فرما جناب امین ترمذی اور شکور پٹھان صاحب جہاں تشریف رکھتے ہیں وہ میری سرزنش کرتے رہے کہ میاں کیا کرتے ہو, اردو کی بورڈ لوڈ کرو اور لکھنے کی مشق کرو. تو ہم نے شروع کر دی اور ابھی سی سیل فون پہ میرے خیال میں تقریباً 300 مضامین میں لکھ چکا ہوں, جو ان میں سے کچھ اس کتاب کا حصہ بھی ہیں. اب میں نے جیسا لکھا اور جو لکھا اس کے قصوروار امین ترمذی اور شکور پٹھان صاحب ہیں اور وہی آپ کی سزا و جزا کے حقدار ہیں. جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں, میں انگریزی میں اکثر لکھا کرتا تھا. اردو کی بورڈ کے استعمال کے بعد میں اردو کی دنیا میں لوٹ آیا جو میری قومی مادری زبان ہے, اور اپنی زبان میں لکھنے اور پڑھنے کا لطف الگ ہی ہے, اور اپنی ہی زبان میں آپ اپنے خیالات کی صحیح ترجمانی کر سکتے ہیں. صحیح اور سنبھالتے ہی میں نے گھر میں اردو سنی, پڑھی اور دیکھی. گھر کا ماحول انتہائی ادبی اور علمی تھا, جہاں تک کتابیں, رسائل اور ہر چیز یہ سب نظر آتی تھیں. لڑکپن سے ہی میں نے ہر فرد کے ہاتھ میں کتاب دیکھی. اسی ماحول کا اثر تھا کہ ہم نے ہر قسم کی کتابیں پڑھی, لیکن انگلش فکشن پھر بھی میری ترجیح رہی. اردو سے کم ہی تعلق رہا, لیکن اب تو یہ حال ہے کہ انگریزی کی کوئی کتاب ختم نہیں کر سکتا, میں پڑھی نہیں جاتی.
میری اس کتاب میں کچھ خاص باتیں نہیں ہیں، بس روزمرہ کے واقعات جو میں نے اپنے چاروں طرف دیکھے، میں نے وہی بلا کسی مبالغہ آ رہے کسی حاشیہ آ رہے کہ سادہ سے الفاظ میں بیان کر دیے ہیں۔ میں نے کوشش کی ہے کسی طور پر نئی نسل کو اپنے خاندان، معاشرے اور تہذیبی روایت کی ایک تصویر دکھا سکوں جو ہمارا مشترکہ سرمایہ ہے۔ میری تحریر سے آپ کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے جو آپ کا حق ہے، اور آپ کی تنقید میرے لیے مشعل راہ ہوگی۔ کتاب میں میرے کچھ چاہنے والوں کا بھی احوال ہے جو ان محترم ہستیوں کے لیے میری طرف سے ایک ہدیہ تہنیت ہے۔ چند خاکے میرے اپنوں سے متعلق ہیں جو اب اس دنیا میں نہیں، لیکن ان کے انمٹ نقوش میرے ذہن سے کبھی الگ نہیں ہوئے۔ شاید اس کی وجہ میرا نوسٹالجیا بھی ہو کہ میں ماضی میں رہتا ہوں اور انہی کرداروں سے جڑا رہتا ہوں۔ میں اپنے بچوں سعد، خرم، عمر اور پیاری بیٹی سارہ کبھی کی حوصلہ افزائی کا معترف ہوں، اور اپنی بیگم کا بھی، جنہوں نے مجھے حوصلہ دیا جو اس کتاب کی صورت پیش ہے۔ حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ وہ بڑی بے دلی سے میرے مضامین سنا کرتے ہیں اور بڑے تلخ قسم کو ترجمے بھی ہوا کرتا ہے اس کو وہ ایڈپ کر دیجیے کمنٹس۔ آخر میں اپنے والدین دعا کروں گا اپنے والدین کے لیے جن کے تذکرے کے بغیر یہ کتاب بے معنی ہوتی۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں انہیں کی دعاؤں کا تو پہلے ورنہ من آنم کے مندان ہوں۔ السلام علیکم، شکریہ۔ یہ تھے آپ سے مخاطب تھے تقریب کے دولہا محترم، اچھا بھابھی بہت زور سے ہنسی، میں نے کہا تقریب کے دولہا، یہ اب اپنی اپنی ثوابدید ہے جو آپ کے ساتھ گزری ہوگی آپ کو یاد ہے۔ تو میں اب بس احترام، بہت عزت کے ساتھ اور بہت محبت کے ساتھ اپنے ایسے پرانے ساتھی، دوست اور ایک عظیم شخصیت جو تحقیق کی دنیا میں اس وقت سقہ حیثیت رکھتے ہیں، ریسرچ کے آدمی ہیں اور ریسرچ پہ انہوں نے کتابیں بے تحاشا لکھی ہیں، لوگ جانتے ہی ہیں کیونکہ کون کون سی کتابوں کے نام لیے ہیں، لیکن ریسرچ کے معاملے میں یہ منہ پھٹ بھی ہے اور ڈاکٹریٹ تو انہوں نے کی ہے، جو بات سچ ہوتی ہے اس پہ لڑ بھی جاتے ہیں۔ آپ کی بہت ساری تعلیاں ہمارے بہت عزیز دوست ڈاکٹر عقیل عباس جعفری۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو بار بار یہ باور کرایا جا چکا ہے کہ میں ہنگامی طور پر اس تقریب کی صدارت کے لیے منتخب کیا گیا، کیونکہ کل جو صاحب صدر تھے ہمارے پیرزادہ قاسم صاحب، ان کے گھر میں ایک حادثہ پیش آیا اور جس کی وجہ سے وہ تشریف نہیں لا سکے، انہوں نے معذرت کی۔ تو اب وہی جو ایک محاورہ ہے نا فارسی کا کہ گندم اگر محمد رسد تو یہ قرآن فعال میرے نام نکلا ہے، اقبال بھائی کا فون آیا، اقبال میمن صاحب کا، پھر انوار بھائی کا، تو تقریب تو بہرحال آج ہونی تھی۔ تو مجھے تو اس پروگرام کی نظامت کرنی تھی جو ادریس غازی صاحب نے مجھ سے بہت بہتر کی، تو میں کچھ عجلت میں لکھ بھی نہیں سکا۔ یہ وہی مضمون ہے جو اس کتاب میں شامل ہے، اور آپ لوگوں نے اگر یہ کتاب پڑھی ہے تو یہ مضمون بھی آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، وہی میں پیش کر دیتا ہوں۔ اور مختصر سا مضمون ہے کیونکہ یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ سب لوگوں کی توجہ جو ہے وہ گفتگو کی جانب نہیں ہوتی، بلکہ پیچھے جو میز لگی ہوئی ہے اس کی طرف توجہ ہوتی ہے، تو میں اس کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا۔ انوار احمد صاحب سے تعلق کے کئی سلسلے ہیں۔ ان کے بڑے بھائی بینک میں میرے بڑے بھائی کے ہمکار رہے، پھر میں ان کا ہم مدرسہ بھی نکلا، گو کہ وہ مجھ سے چند سال سینئر تھے۔ کسی زمانے میں ہم محلہ بھی رہے۔ فیڈریریا کے جس مکان میں ہم 15 سال مقیم رہے وہ میرے بڑے بھائی نے ان کے بھائی اقبال فیصل کے توسط سے ہی ان کے والد سے خریدا تھا، مگر ہماری پہلی ملاقات 2010 میں اس وقت ہوئی جب ہماری کتاب پاکستان کرونیکل شائع ہوئی اور انوار بھائی کا ایک تہنیتی فون موصول ہوا۔
پھر ہم فیس بک کے گروپ سخن پارے کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑ گئے. جب ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو رفتہ رفتہ سارے رشتے کھلتے گئے اور یوں لگا جیسے انوار بھائی سے صدیوں کا تعلق ہے. انوار بھائی کے زیر نظر کتاب ان کی یادوں اور خاکوں کا مجموعہ ہے. یاد نگاری اور خاکہ نگاری ابتدائی سے میری پسندیدہ اصناف رہی ہیں. اردو میں ان اصناف کے آغاز کو 100 برس تو گزر ہی چکے ہوں گے. سینکڑوں کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں. اس موضوع پر تحقیقی مقالات بھی لکھے جا چکے ہیں، مگر ایسے مجموعے جنہیں بار بار پڑھنے کا دل چاہے بہت تھوڑے ہوں گے. انوار احمد صاحب میری طرح نوسٹلجیا کے مارے ہوئے ہیں. ان کے عام کالم ہیں یہ خاکے، سب میں ماضی کی حسین یادیں جگمگاتی ہیں. ان کے لکھے ہوئے خاکے مشاہیر کے نہیں بلکہ ان کے قریبی اعزاء اور احباب کے ہیں. ان خاکوں میں ان کے والد، ان کی والدہ اور ان کے بھائیوں کے خاکے سر فہرست ہیں. انوار صاحب کے علاوہ لوگ انہیں کم کم ہی جانتے ہیں، مگر انوار صاحب کی تحریر کا کمال ہے کہ لوگ یہ خاکے پڑھ کر افسوس کرتے ہیں کہ وہ ان کے اعزاء اور احباب ملنے سے کیوں محروم رہے. پھر ان کے متعدد بلاگ ہیں جن میں ان کی خاندانی تہذیب بہت عمدہ طرح سے نمایاں ہوتی ہے. انوار صاحب کی تحریر کا سب سے بڑا کمال تحریر کی سادگی اور اسلوب کا بے ساختہ پن ہے. مجھے حیرانی ہے کہ وہ پہلے نثر نگاری کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہوئے. یہ سادگی اور بے ساختہ پن انہیں اردو کے اہم خاکہ نگاروں کے سب میں شامل کرنے کے لیے کامیاب ہے. اور اب میں آپ سب کے توسط سے اور یقیناً آپ سب میری تائید کریں گے کہ انوار صاحب سے یہ کہنے میں بجانب ہوں کہ جو ان کے باقی مضامین ہیں ان کا بھی ایک مزید انتخاب شائع کریں اور ہم سب اس کے منتظر ہیں. اور یہ اپنے جو احباب ہیں جن میں سے کئی لوگ یہاں بھی نظر آ رہے ہیں ہمیں، ان کے خاکے بھی قلم بند کریں تاکہ جان سکیں کہ وہ ان لوگوں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور کس طرح اس کو پیش کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر عقیل عباس جعفری صاحب، آپ کی صدارتی کلمات کے بعد ترتیب کے اعتبار سے صدارتی کلمات کے بعد کوئی تقریر نہیں ہوتی ہے، لیکن ابھی صرف 2 رسومات باقی ہیں. اس کے بعد جو آپ کے دائیں بائیں پیچھے جو طعام نظر آ رہا ہے یہ چھوٹی موٹی ریفریشمنٹ نہیں، بھرپور طعام ہے. اور یہ طعام تشتش بام اس وقت ہوگا جب یہاں سے اشارہ کنایوں میں بتایا جائے گا. 2 نوعیت کی کارروائیاں باقی ہیں. ایک تو وہ بقول دوست کے پھولوں کے گلدستے پیش کیے جانے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں جو ہماری کوآرڈینیٹر ہے لائبریری کمیٹی کی، ان سے میں درخواست گزار ہوں گا کہ وہ ایک شکریہ کے 2 الفاظ ادا کر دیں. بہت اچھی شاعرہ، بہت اچھی علمی ادبی شخصیت، لائبریری کمیٹی کی سرگرم رکن اور کوآرڈینیٹر ہماری محترمہ سینئر وائس چیئرمین ہے اس وقت، اور محترمہ ریحانہ روحی صاحبہ. بہت شکریہ. خوشی ہوئی مجھے، بلکہ فخر محسوس ہو رہا ہے کہ یہ 2 الفاظ کہنے کے لیے میں آپ کی تقریب میں روسٹرم کا حصہ بنی، اس کا اعزاز مجھے مل رہا ہے. آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے صدر محمد احمد شاہ جو ہمارے رہنما ہیں، ان کی سربراہی میں اس وقت ہماری کراچی آرٹس کونسل ایک عالمی سطح پر عالمی آرٹس کونسل بن چکی ہے. آپ کو پتہ ہے تو اس وقت جتنے ہالز ہیں سب میں کوئی نہ کوئی دل بیٹھے ہیں، اس لیے ماشاءاللہ باہر سے آئے، کوئی نہ کوئی پروگرام ہو رہا ہے. تو یہ رونقیں اور یہ ادبی سرگرمیاں جس تیزی سے ماشاءاللہ ہمارے معاشرے میں اب پا رہی ہیں پرورش، اس سے امید ہے کہ آئندہ ہماری نسل بہت بہتر طور سے ہم لوگوں کے سامنے آ سکے گی. یہ ایک بہت بڑا میں اپنے لائبریری کمیٹی کے چیئرپرسن جناب اقبال لطیف کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، شکر گزار ہوں کہ وہ اتنی خوبصورت محفلیں، اتنے خوبصورت آئیڈیاز، اتنے اچھے لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور ادب کی خدمت کر رہے ہیں. تو میں آپ سب کا اپنی لائبریری کمیٹی کی طرف سے، آرٹس کونسل کی طرف سے، احمد شاہ صاحب کی طرف سے بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے اور اتنی خوبصورت ہماری محفل کو عزت بخشی. بہت شکریہ.
अब वो एक गुलदस्ते पेश करने की रस्म जो रह गई थी, उसके बाद हम आपको जब इशारा करेंगे तो ट्रेन पर सवार हो जाइएगा। मैं मोहतरमा गुलबानो साहिबा से दरख्वास्त करूँगा, गुल फेंके हैं औरों की तरफ और समर भी, ये कुछ गुलदस्ते पेश करना चाहती हैं गुलबानो साहिबा, तो नाम भी खुद ही बता दीजिए क्योंकि मेरे पास पूरी फहरिस्त तरतीब नहीं है। अनवार साहब की किताब कुछ खाके कुछ बातें, यकीनन ये एक ऐसी किताब है जो कि उन्होंने अपने चाहने वालों के, जो कल्बी चाहने वाले हैं, उन्होंने उसके खाके लिखे। लखनवी तहज़ीब, लखनवी माशरत के हवाले से उन्होंने जो ज़िक्र किया वो एक बहुत ही उम्दा, उन्होंने इस रिवायत के तसलसल को बरकरार रखा। इस तकरीब की ख़ास बात मैं ये देखूँगी कि तकरीब में मेहमान बहुत ज़्यादा थे। आम तौर से अदबी तकारीब में इतने मेहमान नहीं होते हैं। मेरे लिए बाइस हैरत थी कि और नामवर अदीब, शोरा और लाइब्रेरी कमेटी के, आर्ट्स काउंसिल के हवाले से जो मैं ये बात कहूँगी कि आर्ट्स काउंसिल की लाइब्रेरी कमेटी के इकबाल साहब ने जितनी मेहनत की इस के लिए, लाइब्रेरी कमेटी ने जो इसके लिए तकरीब इजरा किया, ये काबिल तहसीन है कि हमारे यहाँ शायरों और अदीबों को एक मतलब एक क्या कहते हैं कि हौसला होता है कि उनके लिखे को सराहा जा रहा है। मैं अनवार साहब को भी मुबारकबाद पेश करती हूँ, लाइब्रेरी कमेटी के तमाम मेंबरान को, बिलखुसूस मैंने देखा रेहाना रूही और फ़ातिमा हसन, इकबाल साहब, सब यहाँ पे आखिर वक्त तक मौजूद थे, जो कि एक काबिल तहसीन कदम है और लिखने वालों का हौसला बढ़ाते हैं। हम समझते हैं कि ऐसी तकारीब होते रहना चाहिए और किताब की तकरीब रुनमाई जो है उसके हवाले से मुझे ये एक बहुत खूबसूरत एहसास हुआ कि गो की तकरीब बहुत देर से शुरू हुई। शहर में ट्रैफिक था जो हर दफ़ा ही होता है, और लेकिन आखिर वक्त तक लोग बैठे रहे और लोगों ने जो अपने तासुरात पेश किए वो भी काफ़ी उम्दा थे। एक अच्छा लिखने वाला हमारे अदब को मुयस्सर आया है। जी बिल्कुल, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं किताब लिख लूँगा और किताब की इस तरह पजीराई होगी और इतने बाइल्म और पढ़े लिखे शख्स, सारे अफराद जो हैं वो आके इस तरह से इसको मतलब कि किताब को लेंगे और उसके ऊपर इतने अच्छे अच्छे मकाले पेश किए गए जो शायद मेरी इस्तात से या मेरी हैसियत से बढ़ के हैं। लेकिन ये उनकी मोहब्बत है और उन्होंने किताब पढ़ी, उस पर जो अब तासुरात दी है, मैं उनके लिए उनका शुक्रगुज़ार हूँ। और किताब में कुछ ख़ास नहीं है, बस यही रोज़मर्रा की बातें हैं, कुछ खाके हैं, कुछ मेरे अपने लोगों के बारे में हैं और कुछ खट्टी मीठी बातें हैं, कुछ तलख़ी है इसमें। लेकिन जो भी लिखा दिल से लिखा, सच लिखा, कोई इसमें मुलम्मा, कोई अफसाना निगारी कोई नहीं, बिल्कुल सीधी सीधी बातें लिखी मैंने। तो शायद इसीलिए लोगों को लोग शायद रिलेट कर लेते हैं इससे अपने आप को, क्योंकि वो तकरीबन हर घर की कहानी है, हर घर की, हमारे माशरे की हर घर की कहानी है। तो इसीलिए शायद लोगों को दिल से करीब लगी ये किताब। जी, ये असल में किताब की कीमत वगैरह तो अपनी जगह पर थी, लेकिन मैंने सोचा कि लोगों तक ज़्यादा पहुँचे किताब, तो मैंने इसकी आज के लिए ख़ास तौर से रियायती कीमत 200 रुपये रखी है और ये भी लिख दिया है कि इस किताब से होने वाली आमदनी मैं किसी रफ़ाई इदारे को दे दूँगा, क्योंकि इससे अभी हमारे पास लाइब्रेरी की कमी है, इस रैक्स नहीं है उनके पास, किताबें मदरसे नहीं, स्कूलों में नहीं हैं, तो स्कूलों की लाइब्रेरियाँ ख़त्म हो गई हैं, तो मैं उनको ये सबको फ्री दे दूँगा। मैं ये बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत आती थी पहले मैं साथ और तकरीबात के लिए, लेकिन आज मेरे अपने शौहर की है तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और वहाँ का कि यही रखा कि ये बच्चे सारे अमेरिका में होते हैं, तो ये इन दोनों आए हुए थे, तो मैंने कहा इनके सामने तकरीब हो ताकि ये भी इसका हिस्सा बन सकें और मुझे ज़्यादा फ़ख्र होगा इसके ऊपर। बस ये इदरीस भाई की इनायत है। देखिए, तकरीब जो होती है ना, जब वो मुनक़िद करते हैं तो खुशी ये होती है कि तकरीब कामयाब हो, और मैं हमेशा ज़ोर देता हूँ कि जो ये लिखा हुआ पढ़ते हैं ना, उससे तकरीब में लोग जमा जाने लगते हैं। मैं कहता हूँ फिलबदी पढ़ें तो उसमें तफन्नुन का तड़का डालें, लोगों को हंसाएं। तो आज की तकरीब इस एतबार से बड़ी कामयाब रही, तकरीब यूँ भी कामयाब रही। इसके बाद खाना जो है उन्होंने अनवार साहब ने बहुत शौक़ से किया था। इसकी मैं आपको मिसाल दूँ कि जैसे आप डेकोरेशन वाले पूछते हैं ना कि खाने में क्या है, तो हम कहते हैं मिसालन है, रोटी है, वो कहते थे कि हरे मसाले का खड़ा कीमा है।
और ख़मीरी रोटी है। तो उतना दिल से उन्होंने खाना पकाया था और वो सबको पसंद भी आया और तकरीब में कामयाब रहा। इसके बाद चाय है और फिर पान तो इकबाल भाई के होते ही हैं। देखिए रोमन तो जहर है, उसको तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अब एक आ गई है हमारे माशरे में, तो हम उसको कोशिश करते हैं। हमारे ग्रुप में तो आपको रोमन बिल्कुल इंशाल्लाह नज़र नहीं आएगी, पूरी कोशिश यही होती है। और यहाँ तक अनवार साहब की ये किताब है, उन्होंने एक दौर का मतलब बयानिया उनका है ये, और बहुत खूबसूरत किताब है। ज़बान बड़ी इसकी आसान और सादा है, और मेरे ख्याल में ये किताब पढ़ना मुश्किल भी नहीं है, बच्चे भी इसको शौक़ से पढ़ सकते हैं। पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर ख़त्म नहीं करेंगे। बहुत अच्छी किताब है ये। जी, मैं ये किताब सरसरी देख पाया हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छी लिखी गई है, और जितना भी मैं देख सका उसमें मुझे अंदाज़ा हुआ कि बहुत रवां और शुस्ता अंदाज़ में अनवार अहमद साहब ने ये किताब लिखी है। शायद जिस वक्त ये लिख रहे थे उस वक्त उनके जहन में नहीं होगा कि मैं इसको किताब की सूरत में लाऊंगा। वो ऐसे ही मज़ामीन जैसे लिखते हैं, फ़ेसबुक पे लिख दिया, किसी और सुखन पारे पे लिख दिया, या सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे उन्होंने लिखे होंगे, लेकिन बाद में कुछ दोस्तों के अहबाब के मशवरे पे उन्होंने बाकायदा किताबी शक्ल दी और ये अच्छा फ़ैसला किया। ज़ाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें जो हम आपस में लिखते रहते हैं या करते रहते हैं, वो ज़्यादा लोगों तक उस सूरत में पहुँचती है जब वो किताब की सूरत में छप कर आए। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी किताब लिखी है, अल्लाह करे ज़ोर कलम और ज़्यादा। अनवार अहमद साहब की किताब का तक़रीब इजरा आज मुनक़्क़िद हुआ आर्ट्स काउंसिल में। तो मैं महजूब आसिफ़, मैं भी राइटर हूँ और अफसाना निगार हूँ, शायर अलग हूँ। तो अनवार भाई से बहुत अरसे से हमारी माशाल्लाह बड़ी अच्छी फैमिली टर्म्स हैं। तो आप के मज़ामीन मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ फ़ेसबुक पे हम पढ़ते रहे। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप जो है जो देखा, जो आपका मतलब राय, वो आपने बेबाक अंदाज़ में लिखा और भरपूर अंदाज़ में, और उसमें कोई वाकई ये अभी हमने ये बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, उसमें कोई इन्होंने बनावट या मसनूइयत या वो नहीं। और फिर सबसे बड़ी बात इनकी हर चीज़ के बारे में आलमी, चाहे वो रायामा हो, आलमी मसाइल हों, चाहे मज़हब से मुताल्लिक़, इनकी बड़ी पार्शल, एक तरह से बड़ी बेलाग राय होती है और उस पर एक ठोस अपना नज़रिया रखते हैं और उसके मुतालिक खुलकर इजहार भी करते हैं। इनकी ये बात बहुत मुझे मतलब पसंद है। वरना आजकल ये होता है कि आप कोटिंग करके, शुगर कोटिंग करके बात करते हैं और कह कुछ रहे होते हैं और लिख किसी और तरह। लेकिन अनवार साहब की तहरीर की ख़ास बात है कि उन्होंने जो सोचते हैं, जो उनके दिल में होता है, गोया वही कलम पे होता है। तो कलम बर्दाश्ता इनका वाकई में तहरीर होती है और मुझे तो बहुत पसंद है अनवार साहब की तहरीर है। तो बहुत मुबारक हो अनवार साहब को इस किताब की तक़रीब इजरा। नहीं, किताब तो मैंने अभी ली नहीं, तर्जमा इंशाल्लाह लिखूँगा ज़रूर मैं। किताब मुझे अभी मिली है और तक़रीब माशाल्लाह बहुत ही अच्छी शानदार तक़रीब रही। ख़ुसूसन जितने भी जो हाज़रीन थे और मुकर्रर हज़रात थे, उन्होंने बहुत अच्छा मकसद ये कि एक अपना रिव्यू दिया है इस किताब के ऊपर। और माशाल्लाह मकसद इनकी अभी देखेंगे कि जिस तरह लोग तारीफ़ें कर रहे हैं तो यकीनन कोई ख़ास बात ज़रूर है। तो मैं पढ़ूँगा किताब को, रिव्यू भी दूँगा। बाकी जिन्होंने इंतज़ाम किया है खाने का, वो भी बहुत, खाना भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था। बस आपको पता है कि ऐसे मौक़ों पे जो है वो खाना खुलता नहीं, लोग खुल जाते हैं। तो लोग खुल गए थे खाने के ऊपर, समझे ना। बस और मैं क्या कहूँ, मज़ीद ऐसी तकरीबात माशाल्लाह। और ये इकबाल लतीफ़ साहब जो है यहाँ आर्ट्स काउंसिल गए, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस तकरीब को कामयाब से हमकरार करने के लिए। बस है कि ऐसी तकरीबात शहर का एक हुस्न बढ़ा देती है, अदबी तकरीबात। तो इंशाल्लाह किताब पढ़ के मुकम्मल और रिव्यू लिखेंगे ज़रूर, तो आपको भी टैग करेंगे, बेफिक्र है। आप हमारे ग्रुप में शामिल हैं, मुझे पता है, बहुत से दोस्तों को करेंगे, इसमें आप भी इंशाल्लाह होंगे। ऐसे मौक़ों पे हमारे मरहूम मुसव्विर अली बलोच बहुत याद आते हैं। अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। माशाल्लाह बड़े ही शफ़ीक आदमी थे, बहुत मोहब्बत करने वाले। लेकिन बहरहाल हर आदमी को जाना है, जो जितनी लिखवा कर आया है उससे ज़ायद एक सांस नहीं ले सकता। तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ऐसी तकरीबात में आपसे मुलाकात होती रहेगी और हम उनको भी याद करते रहेंगे, हमारे दोस्त। कुछ खाकें, कुछ बातें। तो माशाल्लाह अनवार साहब की किताब का इजरा था, माशाल्लाह बहुत अच्छी तकरीब थी और सबसे लोगों से मुलाकात भी हुई। एक पुरवकार तकरीब थी जिसका आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ और फिर मज़ीद फिर शुरका वगैरह आए, जिसमें काफ़ी लोग थे। इकबाल रहमान, रफ़ीक साहब थे, शकुर पठान वगैरह और काफ़ी लोग थे, जामी साहब थे और काफ़ी सारे हजरात थे जिनको मैं जानता हूँ। लतीफ़ साहब थे।
تو माशाल्लाह बहुत ही तकरीफ थी, बहुत अच्छा लगा, बहुत पहली मरतबा मैंने शिरकत की है लेकिन बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। ये